گا، چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا، سنگے در جانا نا دل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوہ جانا بے خود کیے دیتے ہیں۔ بسم اللہ الحمد للہ والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ قال اللہ تعالی فی الکلام المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ صدق اللہ العظیم۔ مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ ان کی آواز ذرا کم کریں۔ نہایت ہی معزز و محترم حاضرین و سامعین، اللہ کا کروڑہ شکر ہے کہ اس نے ہمیں ماہ ربیع الاول کے اس مبارک وقت میں جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کا موقع عطا فرمایا۔ اس پہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور آپ سب جو فاروقی برادران خاص طور پہ جو ہر سال اس عظیم سلسلے کو جاری فرماتے ہیں، میں آپ سب کو پیش کرتا ہوں۔ یہ اللہ کا محبوب بہت پسند فرماتا ہے، اور آپ سب ہر سال جو یہ عظیم سعادت لیتے ہیں، شاید جگہوں پہ آپ کا مقصد بڑی خوبصورت ترتیب کے ساتھ وہاں کی سیرت کا نور پھیلاتے ہیں۔ یہ انشاءاللہ حشر کے دن میرے نبی علیہ السلام کی بارگاہ سے اس وقت کیا ملے گا اور حضور کس طرح عطا فرمائیں گے کہ وہ نبی جو دنیا میں جس کی طرف اشارہ کرے جنت اس کے مہمان ہو جائے، تو حشر میں وہ کیا کیا دے سکتا ہے۔ تو آپ سب ان کے نوکر ہیں، الحمدللہ کہیے، اور آپ سب نے یہ نوکری اسی طرح کرتے رہنا ہے انشاءاللہ۔ یہ نوکری ایسے ہی جاری رہے گی، اور اس کو آپ نے اسی اخلاص کے ساتھ کرنا ہے جو آج حالت ہو چکی ہے، وہ کسی سے چھپی نہیں۔ جس طرح سٹیج بک چکے ہیں، جس طرح نعتیں بک چکی ہیں، حتیٰ کہ تلاوتیں بھی بک جاتی ہیں، اور اس حد تک یہ نظام ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا ہے کہ اب جو ہے وہ علماء کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ میں نے یونیورسٹی میں بعض بچے ایسے سنے، ایسے دیکھے
کہ وہ ہنستے ہیں علماء جو اونچی اونچی چیخ چیخ کر بولتے ہیں، اور ان پہ وہ کہہ کے لگاتے ہیں اور ان کی نقلیں اتارتے ہیں۔ جس دور میں یہ حالت ہو گئی ہو کہ مائک بھی موجود ہے، اسپیکر بھی موجود ہیں، او بھائی تو کیوں زور لگا رہا ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ جو جہاں کی لوگ، جہاں یہ حال ہو کہ تمہارا سانس بھی اونچا ہو تو تمہاری زندگی کی ساری عبادتیں ہم ضائع کر دیں گے، تو وہاں اتنا چیخنا چلانا، آپ نے جو یہ بامقصد گزارش کی، میں اس کی آپ کو بہت مبارک پیش کرتا ہوں، اور آپ کی صرف ترتیب کا ذکر پوچھنے والا میں نہیں، پورے پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں سنا جا رہا ہے، عروج دے رہا ہے، جو بڑی جگہوں سے آپ کے لیے میسیج آتے ہیں، آپ کے لیے پیغام آتے ہیں، یہ کون سی ٹیم ہے جو یہ کام کرتی ہے؟ مجھے غور سے بتا دیں کہ وہ کون لوگ ہیں، کتنا بڑا نیٹ ورک ہے جو یہ بامقصد مجالس جس میں نعت خواں بھی کھڑے ہیں، کسی کی جرت نہیں اٹھ کے جائے یہاں سے اور اٹھ کے چلا جائے اور آپ کو پتا ہے کہ یہ ان کا بھی نوکری کا معاملہ ہے، میری بھی نوکری کا معاملہ ہے، لہٰذا میں بھی نوکر بنا اور حضرت صاحب بھی نوکر ہی ہیں، تو دونوں نوکر ہیں، تو دونوں مل کے ایک دوسرے کی نوکری دیکھتے ہیں۔ آپ بڑی رسول کی نوکری ہوتی رہے، میں پڑھ کے چلا گیا، میرا تو دل کرتا ہے زمین پھٹ جائے، آسمان ٹوٹ پڑے، ایسے بدبخت اس نے جو حال کر دیا دن کا۔ چاچی یہ رونے والا مقام، ہم نے زندگی کے اندر اتنی بدتمیزی نہیں دیکھی تھی جو اب دیکھ لی، اس قدر انہوں نے مجالس کو، بچے ہنستے ہیں، آپ کو کیا بتاؤں میں جوان کیا کرتے ہیں ہمارے لیے، کیا کیا بولتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہم بہت بیٹھے ہوئے بڑے مسئلے پہ بیٹھے لوگ ہنستے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اٹھ کے چلے گئے، کوئی نہیں دیکھ رہا آپ کو، اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل ایک جائز معاملہ ہے۔ کیا آپ کو جانی تھی؟ آپ نے رسول کی مجلس سے زیادہ قیمتی چیز ہے کیا دنیا کے اندر؟ آپ نے اسے چھوڑ دیا۔ اس حد تک یہ دین کا معاملہ بنا ہوا ہے کہ یہی واحد ایک ذریعہ تھا جہاں سے عشق رسول کی دولت دنیا تک پہنچنی تھی۔ ایسے ہی بولو نا، اور کیا کالجوں سے جا رہے ہیں، یونیورسٹیاں، وہاں سے بڑا ایئرپورٹ، یہی واحد ایک جگہ تھی جہاں سے عشق رسول لوگوں کے دلوں میں ڈالنا جانا تھا، عشق رسول کی دولت ملنی تھی، اور علماء نے، صوفیاء نے یہاں سے بات کرنی تھی۔ اس سٹیج کو ہی اتنا زیادہ رذیل کر دیا گیا کہ لوگ بیٹھنا کیا دیکھنا پسند نہیں کرتے، اور کہتے تھے ہم اکیلے ٹھیک۔ تو میں آپ کو پھر مبارک پیش کرتا ہوں، میرے دوست سبحان اللہ، آپ بہت ہی مبارک بات ہے، اور میں جان سے یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ مجھے پوچھیں آپ کہ یہ کس قدر قیمتی معاملہ ہے۔ دنیا روٹیاں اور کھانا پینا اور دنیا جہان کے روزگار کما کما کے تھک گئی، اور لوگوں نے رزق کو اپنا خدا بنا لیا۔ بولو میں نے کیا کہا؟ رزق کو اپنا خدا بنا لیا۔ اس دور میں تم نبی کا جھنڈا لے رہا ہے، اس دور میں تم نبی کا علم بلند کر رہا ہے، جس دور میں اس حد تک معاملہ نازک ہو چکا۔ آپ کی ساری ٹیم کو میں مبارک پیش کرتا ہوں۔ آج میری گفتگو صرف آپ سے ہے، باقی ماشاءاللہ بیٹھے ہیں، اگر ان کی مہربانی ہے، ان کی اجازت ہے، لیکن میری گفتگو کا موضوع اس وقت آپ ہے۔ آپ کی یہ ساری ٹیم انشاءاللہ مدینے جائے گی، انشاءاللہ آپ کو حضور بلائیں گے، آپ وہاں پہنچیں گے، اور وہاں جا کے حضور پھر جو پروٹوکول دیں گے وہ دیکھیے گا کہ حضور کیسا پروٹوکول دیتے ہیں۔
مجھے بتائیے کہ وہ کتنا باخبر نبی ہے. کیا اسے نہیں پتا کہ اس کی محبت سے مجلس میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا وہ جانتا ہے؟ وہ بڑا خبر والا ہے. اسے پورا پتا ہے، ایک ایک شخص کا بایو ڈیٹا پتا ہے، ہر ایک کا نام پتا ہے، اس کے والد کا نام پتا ہے، یہاں تک پتا ہے کہ اس کے گھر کا دروازہ کدھر کو کھلتا ہے. تو وہ اتنا باخبر رسول ہے، تو وہ کیا مطلب جانے دے گا آپ کو ایسا؟ کبھی نہیں جانے گا. تو لہذا تسلی رکھیے، آپ یہ جو عظیم کام کر رہے ہیں اس کو اپنی نسلوں کو بھی اس کو دے کے جائیے گا انشاءاللہ. آپ نے کہنا بیٹا ساری زندگی میں نے کیا ہے، اب تیری باری ہے، تم نے بھی یہی کام کرنا ہے. ہم یہی کرنے آئے ہیں، ہم نبی کے ذکر بلند کرنے آئے ہیں بس. اور یہ وہ عظیم کام ہے جو میرا رب بھی کرتا ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. تو یہ اللہ بھی کرتا ہے. تو اللہ آپ کی ہمت کو جوان رکھے، آپ کی ہمت جوان رہے، اور آپ کا یہ جذبہ اسی طرح بڑھتا رہے. ہم حاضر ہیں آپ کے لیے، ہماری توانائیاں حاضر ہیں آپ کے لیے. آپ کو دیکھتے ہیں تو ہماری جان میں جان آتی ہے، آپ ہمیں دیکھتے ہیں تو آپ کی جان میں جان آتی ہے. تو یہ دونوں ایک دوسرے کی انرجی ہیں، اور یہی سچا رشتہ ہے ہمارا. یہی سچا رشتہ ہے. ہمارے درمیان محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہمارے درمیان ہے. اور کیا وہ خوبصورت میرے حضرت شعر پڑھا کرتے تھے، تو کیوں نہیں آیا بد نصیبہ، تو کیوں نہیں آیا بد نصیبہ، ہزاراں رنگا وچ رنگیندا ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیوں نہیں آیا بد نصیبہ. لہذا آپ نے دنیا کو حضور کی طرف بلاتے رہنا انشاءاللہ. کہو نا انشاءاللہ. آپ نے دنیا کو ایسے بلاتے رہنا، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی جو ہے وہ کسی تنقید کی پرواہ کیے ہوئے، کسی تعریف کی خواہش کیے ہوئے. ان چیزوں سے اپنے آپ کو بہت بلند کرنا. یہ ہرس، یہ لالچ، اس سے بہت اونچا اپنے شعور کو لے جائیں. یہ سب کچھ آپ کے قدموں کے اللہ دھول بنا دے گا. یہ مال و دولت، یہ عزت و اقتدار، یہ محبتیں، یہ چاہتے اس طرح قربان ہو جائیں گے آپ کے ہاتھوں پہ، آپ کے قدموں پہ، کہ آپ حیران ہوں گے کہ مولا اس کو کہاں رکھوں آپ نے. لیکن اخلاص سے یہ کام کیجیے گا انشاءاللہ. اخلاص سے کیجیے گا. کوئی آپ کے دل میں کوئی ایسی آرزو اور خواہش نہ پیدا ہو جو اس نوکری کے عوض آپ کریں. یہ نوکری صرف حضور کے لیے ہے، تاکہ دو جہاں کے لیے ہے اور ہمیشہ رہے گی. نہ سردی دیکھنی ہے، نہ گرمی دیکھنی ہے، نہ بہار، نہ خزاں، اور نہ ہی کوئی ہمیں غم اس عظیم مشن سے روک سکتا ہے، نہ ہمیں کوئی بڑی سے بڑی تکلیف اس سے باز رکھ سکتی ہے. ذکر ان کا سنتے ہیں، سناتے جائیں گے، قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے. یہی ہمارا مقصد ہے کہ آپ کو ایک ایسا ذوق دے دیا جائے، اور آپ مسلسل اتنے سالوں سے عمل کر رہے ہیں، آپ کو اتنی محبت دے دی جائے کہ وہ محبت آپ کی ہڈیوں کا حصہ بن جائے. آپ کے اندر عشق رسول کی ایسی دولت ہو کہ وہ کسی تعریف تنقید کی محتاج نہ ہو، وہ خود ہی بہت خوش ہو. اور اللہ آپ کا مزاج عشق رسول بنائے. یہ میں نے بہت بڑی دعا مانگی ہے. اللہ آپ کا مزاج عشق رسول بنا دے، کہ مزاج میں ہی عشق رسول آ جائے. آپ کی طبیعت کے اندر عشق رسول آئے، آپ کی طبیعت کے اندر دین کی محبت آئے، آپ کی طبیعت کے اندر دین کا پیار. یہی مقصد، کوئی مقصد نہیں مجالس کا. اور پورا ربیع الاول ہونے کو آیا، آخری دن آ گئے. آپ کے چہروں پہ تھکاوٹیں بھی دیکھتا ہوں، خود میرے چہرے پہ بھی آپ کو نظر آ رہی ہے. ایک مسلسل پورا مہینے کی مشقت ہے، کوشش ہے، محنت ہے. یارو یہاں تو کوئی 2 بار کسی کے دروازے پہ ہے نا، تو تیسری بار پورا دروازہ کھول دیتا ہے. یار تو تیسری بار آ گیا، تو ہم تو 30 دنوں سے حضور کے دروازے پہ بیٹھے، نہیں بیٹھے ہوئے ان کے دروازے پہ. مجھے بتائیے کوئی ایک مجلس بھی ہو جس میں اپنی بات کی ہو، یا کسی اور کسی کی مفکر کی، یا کوئی بہت بڑا کوئی اور ہے، تو کس کی بات کر رہے ہیں؟ صرف حضور کی باتیں ہو رہی ہیں. تو کیا ان کو نہیں پتا کہ دربار میں کوئی کھڑا ہے؟
کبھی تو صاحب پوچھیں گے کون کھڑا دربار میں، کبھی تو صاحب پوچھیں گے کون کھڑا دربار میں، کبھی تو ان کو خیال آئے گا کہ یہ بھی کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میری محبت میں۔ اللہ آپ سب کو ایسا ہی جذبہ دے، یہ جذبہ اسی طرح جوان رہے، اور یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی کل پرسوں یہ ختم ہوگا نا، یہ آپ کی قبر کی دیوار تک چل رہا ہے انشاءاللہ، کبھی ختم نہیں ہوگا، ایسے ہی رہے گا انشاءاللہ۔ آپ کا لائف سٹائل ہی یہی ہے، آپ کی زندگی کا جینے کا طریقہ ہی یہ ہے۔ آپ درود پڑھتے ہیں پڑھاتے رہیں گے، آپ نعتیں پڑھتے ہیں پڑھاتے رہیں گے، درس سنتے ہیں سناتے رہیں گے، مجلسوں میں آتے ہیں مجلسیں کرتے رہیں گے، اپنی زندگی کو حضور کے نام پہ قربان کرتے ہیں کرتے رہیں گے، یہ چلتا رہے، یہ کوئی آج کل میں ختم ہونے والا تھوڑی۔ اور ابھی ہمیں کوئی ویزا آفر کرے امریکہ کا اور ہم سارا چھوڑ چھاڑ کے امریکہ چلے جائیں، یہ تھوڑی ہونا ہے، یہ نہیں ہونا، یہ سوال ہی ختم ہو گیا۔ یہ وہ راستہ ہے جس کا پیچھے کا دروازہ ہے ہی نہیں، صرف آگے جاتے ہیں آپ، واپسی کا کوئی دروازہ نہیں۔ اللہ آپ کو توفیق دے اور آپ کی حفظ زبان رہے۔ ایک بات اور کر دو کہ میں حضور کی سیرت کی گفتگو آپ کے سامنے رکھوں، یہ بات انتہائی ضروری ہے کہ آپ کی یہ خوبصورت مجالس اور اس کا انعقاد اور بڑا بامقصد انعقاد، تمام ساتھی جو اس میں شامل ہوتے ہیں ان کے نام اس مجلس کے میزبانوں میں شامل ہیں، منتظمین میں شامل ہیں، نعت خوانان حضرات میں شامل ہیں، اور آپ یہ جو بیٹھتے ہیں اور مسلسل ان مجالس کا حصہ ہیں، میں ان کو یہ بات ہر صورت بتانا چاہتا ہوں، اور یہ مجھے بتانا اس لیے ضروری بھی ہے کہ یہ ان کی امانت ہے میرے پاس، کہ یہ جو بھی یہاں پہ آ کے کوئی بھی اس طرح کا عمل کرتا ہے اس بات کو جان لے کہ اس کی یہ ڈیوٹی ڈائریکٹ حضور کی بارگاہ سے لگتی ہے، تو ہم نہیں لگا سکتے، ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ نظام اللہ نے ذرا اسی طرح رکھا ہوا ہے، بظاہر نظر نہیں آتا، بظاہر نظر نہیں آتا، لیکن پیچھے سارا حضور ہی کنٹرول فرماتے ہیں، ساری کنٹرولنگ اتھارٹی آپ۔ میں تو اس بات پہ بھی کبھی حیران ہو جاتا ہوں کہ کس قدر یہ محبت ہے کہ بار بار حضور کی ثنا کا موقع ملتا ہے، آپ کو سننے کا ملتا ہے، ہمیں کرنے کا ملتا ہے، تو دونوں کام تو ایک ہی کر رہے ہیں نا، بولو نا یار، کام تو ایک ہی ہو رہا ہے، ثنا ان کی ہے، بات میری ہے، زبان میری ہے، بات ان کی، چراغ میرا ہے رات رات، انہی کی محفل سنوارتا ہوں، زبان میری ہے، بات ان کی، تو ایک ہی بات۔ تو آپ تسلی رکھیں کہ یہ نام حضور کی بارگاہ میں پیش ہے، اور آقا دو جہاں ان کو ملاحظہ فرماتے ہیں حضور کی بارگاہ میں اس کا پورا۔ بلکہ ابھی ہمارے ساتھی کچھ مدینہ شریف تھے، ابھی بھی ہیں، ان سے بھی میں نے عرض کیا کہ ہماری جو پوری ٹیم ہے، ممبرشپ کے سامنے جانا ہے آپ نے، اور پوری ٹیم کا باقاعدہ جن جن ساتھیوں کے نام یاد آئے تو ٹھیک ہے، نام بول دیجیے گا، نہیں تو ویسے کہہ دیجیے گا کہ پوری ٹیم کی طرف سے حضور کو وہ ساری مجلسیں پیش ہم کر دیں۔ میں نے کہا اس کا وائس ریکارڈ کر کے مجھے بھیجیے گا تاکہ تسلی ہو جائے کہ حضور کی بارگاہ میں ہمارا یہ نذرانہ محبت پہنچ گیا ہے۔ ابھی وہ وہیں پہ فرما رہے تھے کہ حضور میں ضرور ایسا کروں گا، میرے لیے ثابت کی بات۔ تو آپ کو اللہ نے ایسے ہی رکھا، اللہ نے اسی طرح فضل فرمایا، بس نکھڑنے سے پرہیز کیجیے گا، نکھڑی پیڑ بگیاڑا جوگی، جو ہی آپ اس نظام سے نکھڑ گئے اس کے بعد پھر آپ کی بچت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں اٹھ کے جا کے، جو بھی اس نظام سے نکھڑتا ہے اس کے بعد اس کی زندگی اجیرن کر دی جاتی ہے، کیوں؟ وہ عافیت میں تھا، وہ آرام میں تھا، وہ سکون میں تھا، وہ اللہ کے رسول کی نظروں میں تھا، ان نظروں سے جو ہی ہٹا اس کے بعد کچھ نہیں بنا۔ اس نکھڑنے سے پرہیز کیجیے، بچیے گا اس سے انشاءاللہ، کون اللہ اس سے بچیے گا، نکھڑنا نہیں۔ ٹرین کا آخری ڈبہ بھی ٹرین سے جڑا ہو تو وہ بھی منزل تک پہنچ جاتا ہے، بے شک واخر میں لگا ہو اور اس کا بالکل برا حال ہو، ٹوٹا پھوٹا ہو، رنگ و روغن بھی خراب ہو، لیکن چونکہ ٹرین کے آخری ڈبے کے ساتھ کنڈے سے کنڈا ملا ہوا تھا، منزل پہ پہنچ جائے گا۔ تو اس ٹرین کا آخری ڈبہ ہی بن جانا، یار بولو، ٹرین کا آخری ڈبہ ہی بن جانا، لیکن نکھڑنا نہیں۔
اگر نکھر گئے تو بے شک وہ اے سی والا ڈبہ ہے اور بالکل انجن کے پیچھے لگا ہوا تھا, اے سی والا, ڈبل اے سی اس کے اندر لگا ہوا ہے. اگر وہ اس کنڈے سے اتر گیا تو بولو تو وہیں رہ جائے گا, ٹرین گزر جائے گی. تو اپنے آپ کو اس کنڈے سے جوڑ کے رکھو انشاءاللہ. انشاءاللہ یہی برکت ہے. بس یہ میرے لیے بھی ہے, میں بھی جتنا جڑوں گا اتنی برکت پاؤں, جتنا میں ساتھ ساتھ رہوں گا برکت پاؤں, جتنی میں زیادہ برکت لینا چاہتا ہوں اتنا میں ساتھ ساتھ رہوں گا برکت اتنی زیادہ. تو کبھی نکلیے گا. موج ہے دریا میں, بیرون دریا کچھ نہیں. یہ دیکھیں نا سمندر میں جتنی بڑی بڑی موجیں اٹھتی ہیں, ان کا وجود اصل میں پیچھے سمندر کے دھکے کی وجہ سے ہوتا ہے. ایسے ہی بولو, اگر پیچھے سے دھکا سمندر کا نہ آئے تو وہ کتنی بڑی لہر ہو اس کا کوئی وجود نہیں. اسے دریا سے باہر رکھیں, وہ صرف تھوڑا سا پانی ہے, اور جو ہی دریا سے باہر رکھیں گے آپ, چاہے وہ 100 فٹ اونچی ہے, ساتھ ہی نیچے گرے گی, اس کا وجود مٹ جائے گا. لیکن جب وہ سمندر کے اندر ہے, اندر اٹھتی ہے, اس کے اندر اتنی قوت ہے کہ وہ منو تنو بحری جہاز کو الٹا کے رکھ سکتی ہے, کیونکہ اس کے پیچھے سمندر کی قوت آ رہی ہوتی ہے. ایسے ہی ہم انسانوں کا معاملہ ہے, ہمارے پیچھے کوئی قوت والا ہونا چاہیے. کوئی سسٹم ہوتا ہے, کوئی نظام ہوتا ہے جس کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں آپ. وہ قوت, وہ نظام ہوتا ہے آپ کی. آپ جہاں چل رہے ہوتے ہیں, آپ اکیلے نہیں جا رہے ہوتے, آپ کے پیچھے وہ نظام چل رہا ہوتا ہے. اس نظام کا نور چل رہا ہوتا ہے, اس نظام کا زور بھی چل رہا ہوتا ہے. جہاں جاتے ہیں کامیابی آپ کا مقدر بنتی ہے, عزتیں آپ کا مقدر بنتی ہیں, محبتیں لوگ نچھاور کرتے ہیں, پیار دیتے ہیں, رستے کھلتے ہیں, آسانیاں ہوتی ہیں, مصیبتیں دور ہوتی ہیں. کیوں؟ پیچھے وہ سمندر کی قوت چلتی ہے, اور جس کے پیچھے کوئی نظام ہی نہیں ہے, سسٹم ہی کوئی نہیں. کہتا ٹھیک ہے میں اللہ کا بندہ تھا, رسول بھی میرا رسول, تو وہ تو سب کے ہیں بھائی, وہ تو سب کے ہیں. ایسا تھوڑی ہوتا ہے. وہ نظام کے پیچھے چلنا اور نظام کا ساتھ چلنا تمہارے لیے قوت کا سبب ہوتا ہے. بہت بڑا راز دیا ہے, اللہ کرے سمجھ آ جائے. اس نظام سے پیچھے نہ ہو, نظام ہی تمہاری قوت ہے. تو اللہ توفیق دے, اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. میری ڈیوٹی جو آپ نے لگائی ہے کہ حضور سیرت رسول کا ہی ذکر کرنا ہے, اور میں اس پہ باؤنڈ بھی ہوں, اس پہ میری یہ ڈیوٹی بھی ہے. آج جو حضور کی سیرت کا اطالعہ باب آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت ملے گی. یہ سورہ آل عمران ہے, اور سورہ آل عمران سے میں نے ایک آیت کریمہ پڑھی ہے, اور اس آیت کریمہ کا ہم سب کی آج کی گفتگو کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. ارشاد فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس, تم میں سے جتنے بھی لوگ ہو, اور تم جتنے بھی دنیا میں امتیں آئے ہو, اور ان میں سے اللہ کی بارگاہ سے پوچھتے ہیں سب سے بہترین امت کون سی ہے؟ فرمایا تم سب سے بہترین امت ہو. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس, اس لیے بہترین امت ہو کہ تمہیں لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے. میری باتیں دھیان سے سنو, خاص طور پہ جو میرے مبلغین ہیں, جو میرے مدرسین ہیں, جو درس دینے والے ہیں, جو لوگوں کو نیکیاں سکھاتے ہیں, لوگوں کو قرآن پڑھاتے ہیں, درس دیتے ہیں, مسجد میں جمعے پڑھاتے ہیں. یہ میں ان سے مخاطب ہوں, یہ میری گفتگو ان کے لیے, اور حضور کی ذات کا ان کے لیے بہت بڑا میسج ہے. فرمایا تم سب سے بہترین امت ہو, تمہیں لوگوں کے لیے بنایا گیا. کس کے لیے بنایا گیا بولیے؟ لوگوں کے لیے. سارے بولیے لوگوں کے لیے. تمہیں لوگوں کے لیے بنایا گیا. تمہارا وجود تمہارا اپنا نہیں ہے. تم اس بات کو جب سمجھ جاؤ گے, تمہیں سمجھ آ جائے کہ ہم تمہیں کیوں بڑی امت کہہ رہے ہیں, اعلیٰ امت کہہ رہے ہیں. تمہارا وجود لوگوں کے لیے ہے, تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے. تو جب یہ تمہیں سمجھ آ گئی کہ میرا وجود لوگوں کے لیے ہے, تو اب آقا کی بارگاہ سے اس کی برکت لیں. میرے نبی نے جس طرح دین کو پھیلایا, اور جس طرح سے اس بات پہ حضور نے عمل کیا ہے, کوئی دوسرا انسان نہیں کر سکا. اس کائنات میں دین کو پھیلانے میں اور ایک بہترین مبلغ کا کردار ادا کرنے میں حضور سے بڑا کوئی نہیں آ سکتا. آپ کا یہ وصف کہ آپ بہت بڑے مبلغ اسلام ہیں, مل کے کہو سبحان اللہ. یہ آپ کا ایک علیحدہ ایک بہت بڑا وصف ہے, اور اس پہ PhD میں نے اس کی ریسرچ کی, جس میں کئی چیزیں میرے سامنے آ گئی کہ حضور کی اس صفت کے اوپر کہ آپ نے دین کو کیسے پھیلایا ہے, مبلغ کیسے ہیں آپ, یہ ایک علیحدہ آپ کی صفت ہے. میرے کہو سبحان اللہ کہ آپ مبلغ اسلام دین کو پھیلانے والے. یوں تو ہر نبی نے یہ کام کیا, بولو ہر نبی اپنے دور میں یہی کام کرتا رہا.
کہ وہ دین کو پھیلاتا تھا, دین کو آگے بڑھاتا تھا, دین کی برکت کو لوگوں تک پہنچاتا تھا. ہر نبی یہی کرتا تھا, لیکن حضور نے کسی الگ انداز سے اس کو کیا ہے, اور آپ کے لیے کچھ ایسا انداز اللہ نے رکھا جو کسی اور نبی کو نہیں دیا گیا, یہ صرف حضور کو دیا گیا. جب آپ پیدا ہوتے ہیں, پہلا لمحہ زمین پہ آپ تشریف لائے تو سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ بچہ آتے ہی سجدے میں چلا گیا, سجدے میں چلا گیا, اور منہ سے کچھ بول رہے ہیں لیکن آواز اتنی نہیں ہے. تو میں کان قریب کیے کہ میں سنوں کہ ایسا کیا بول رہے ہیں. تو میں سنتی ہوں, یا ربی امتی, ربی حبلی امتی, یا ربی امتی ربی حبلی. آپ فرماتی میں نے یہ سنا تو میں حیران ہو گئی کہ اس قدر وہ برکت والا معاملہ, اس قدر بڑا معاملہ کہ ابھی بچہ پیدا ہوا ہے اور اس کو اپنی امت کی فکر پڑ گئی. پہلا زبان سے کلمہ نکلا تو بھی دین کی تبلیغ کا ایک اعلیٰ جملہ نکلا کہ مولا میری امت کو میرے حوالے کر, ربی حبلی امتی, میری امت کو مجھے دے دے, اس کا حساب تو نہ لینا, اس کا حساب میں خود ہی لے لوں, میری امت میرے حوالے کر دے, میں جانوں میری امت جانے, تو چھوڑ دینا اسے. یہ حضور کا پہلا جملہ ہے جب آپ ولادت باسعادت ہوتی ہے, اس وقت سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے. پھر آپ جو ہی تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں تو آپ کی طبیعت ایسی تھی کہ اپنی عمر کے بچوں کے ساتھ آپ کھیلتے نہیں تھے. تو جس طرح یہ معصوم بچے بیٹھے ہیں, آپ کھیلوں کے میدانوں میں گلیوں میں جا جا کے اس طرح بچوں کی طرح کھیلنا, یہ حضور کی طبیعت میں نہیں تھی. اور یوں آپ نے اپنی پیدائش سے لے کر 40 برس تک ایک خاموش تبلیغ فرمائی ہے. کیا کی ہے؟ خاموش تبلیغ, جس میں قرآن تو اترا نہیں تھا, نماز آئی نہیں تھی, روزہ آیا نہیں تھا, کوئی حکم نہیں تھا, کوئی اللہ کا حکم نہیں اترا ہوا تھا, تو آپ نے خاموش تبلیغ کی. اور یوں آپ نے ایک ایسا انداز دنیا کے سامنے رکھا, سنو دھیان سے, کہ آپ نے وہ جو قرآن بعد میں اترنا تھا اس کی ساری بنیادیں 40 سال کے اندر رکھ دی تھی. آپ جانتے تھے کہ قرآن جب آئے گا تو قرآن کو پیش کرنے کے لیے کسی ایسی شخصیت کی ضرورت ہے, جو شخصیت جب قرآن پڑھے تو لوگ قرآن کو ماننے پہ مجبور ہو جائیں. اگر وہ شخصیت پیچھے نہ ہو تو قرآن اتر بھی جاتا تو اس قرآن کا وہ نور سامنے نہیں آنا تھا, اس قرآن کی وہ برکت سامنے نہیں آنی تھی, اس قرآن کا وہ فیض نہیں پھیل سکتا تھا اگر وہ شخصیت جس کے اوپر قرآن اترتا وہ شخصیت مشکوک ہوتی. لیکن حضور نے بچپن سے ایسے انداز اختیار کیے جو دین کے پھیلانے والے کے لیے اشد ضروری ہے. سن رہے ہیں آپ میری بات؟ جی جی, میں آپ سے مخاطب ہوں, جی جی, یہ میرے ممبر و محراب کے بارے سے میں ان سے مخاطب ہوں. آپ تو سن رہے ہیں, مہربانی ہے آپ, اللہ آپ کو بھی توفیق دے. تو یہ وہ بنیادیں تھیں جو انہوں نے بنائی. کبھی نہیں کھیلتے تھے اس طرح, فضول ایکٹیویٹیز حضور نے کبھی نہیں کی. بچے آتے تھے, کہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے کھیلے جا کے, حضور فرماتے یار میری طبیعت نہیں ہے ایسی, میری طبیعت میں یہ چیز نہیں ہے, آپ جائیں. پھر ایک مکہ میں بہت بڑا ایک میلہ لگا کرتا تھا, اس میں مکے کے لوگ بڑی شد و مت سے بڑے شوق سے شامل ہوتے تھے. جب وہ میلہ آتا تو سارے گھر والے نکلتے اور سارے گھروں سے لوگ نکلتے اس میں چلے جاتے. تو حضور کو بھی کہتے یار میلہ ہے بھائی, تو فرماتے یار تم لوگ جاؤ نا پیچھے, تمہارے گھروں کی حفاظت بھی تو وہ کرنے والا ہونا چاہیے, تو میں پیچھے چھو دوں, لوگ جاؤ. تو یہ میلے ٹھیلے اس طرح کی چیزیں حضور نے بچپن سے نہیں کی, بلکہ کہو سبحان اللہ, اس طرح کی چیزیں نہیں کرتے. اور یہ اس وقت بنیادیں رکھی جا رہی. پھر آپ تھوڑا سا بڑے ہوئے تو آپ نے رزق حلال کی کوشش شروع کر دی. رزق حلال کا انداز, حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے خود کہا جا کے کہ چچا میں جانتا ہوں آپ کا گھر بڑا ہے, بچے زیادہ ہیں اور خرچہ بہت ہے, آمدنی کم ہے, مجھے اجازت دیں کہ میں بھی آپ کے ساتھ ہاتھ بٹاؤں. آپ نے فرمایا بیٹا ابھی تمہاری عمر چھوٹی ہے, ابھی تو 10 برس کی عمر ہے, ذرا بڑے ہو جاؤ گے نا تو کر لینا. تو میں نہیں, آپ مجھے حکم دیجیے, بس میں کر لوں گا, جہاں سے بھی کروں مجھے آپ حکم دے دیں.
تو یوں میرے نبی نے 10 برس کی عمر سے رزق حلال شروع فرمایا. جی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ 10 برس کی عمر رزق حلال، رزق حلال. جو ہم مبلغین کی پہلی برکت ہے. رزق حلال نہیں کچھ بھی نہیں، رزق حلال نہیں، سب صفر، سب زیرو. یہ نذرانے، یہ اس طرح کی چیزیں کہ لوگ آ کے دے گئے، فلاں دے گیا، فلاں دے گیا، فلاں دے گیا، تم اسے رزق حلال سمجھتے ہو؟ اس طرح کا انداز کا رزق حلال ہوتا ہے؟ او بھائی، حضور کا یہ انداز ہے. آخری دن تک جب آپ کی عمر مبارک قریباً آپ کی وصال کے قریب آئی تو اس بیماری یا اس وفود کی بار بار آمد، لوگوں کا بار بار آ کے ملنا، 7 دن دین اسلام کے لیے لوگ آ کے کلمہ پڑھتے، اس وقت حضور نے مجبوراً اپنی جو آمدنی کے ذرائع تھے انہیں آپ نے موقوف فرمایا، ورنہ ساری زندگی آپ کی بازار میں گزری ہے، محنت کرتے گزری. اور اس طرح کا انداز جو ہم آج دیکھتے ہیں آستانوں کا حال، اس پہ جتنا بھی میں دکھ کروں کم ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے. مبلغ وہ ہے جو دین کی دعوت بھی دیتا ہو، دکان پہ دکانداری بھی کرتا ہو، نہ ساتھ اپنی ریڑھی بھی چلاتا ہو، ساتھ اپنا کام بھی کرتا ہو، ساتھ محنت مزدوری بھی کرتا ہو. دیکھو نا، یہ کتنی بڑی حدیث ہے کہ حضور اسلام نے فرمایا، کتنا بڑا جملہ ہے، الکاسب حبیب اللہ. فرمایا جو اپنے ہاتھ سے کماتا ہے وہ اللہ کا حبیب ہوتا ہے. دیکھو نہیں سمجھ رہے کیا بول رہے ہیں؟ جی بولو بھائی. اپنے ہاتھ سے کماتا ہے وہ اللہ کا حبیب. تو یہ محترم بیٹھے ہوئے ریسٹ کر رہے ہیں، ہاتھ سے کمائے نہیں کبھی، تو آپ کی گفتگو میں کیا اثر ہوگا؟ آپ کی باتوں میں کہاں برکت اترے گی؟ آپ کیسے دنیا کو دین سکھائیں گے؟ آپ نے تو کھوٹی نہیں کبھی کمائی. تو بیٹو ایسا نہیں کرنا انشاءاللہ. میں صرف آپ سے مخاطب ہوں، ممبر و محراب کے بارے سے ایسا نہ کیجیے گا. کسی کے ٹکڑوں پہ پلنے والے دین نہیں پھیلا سکتے، کبھی نہ کیجیے گا ایسے. محنت، کوشش. جب حضرت ابو طالب نے فرمایا اچھا بیٹا ٹھیک ہے تیری مرضی ہے، تو چونکہ بچپن سے ہی آپ کے انداز پورے مکے مشہور ہو چکے تھے، آپ کی سنجیدگی، آپ کی متانت. ایک بچہ علیحدہ سا ہو، نظر تو آتا ہے نا، علیحدہ سا ہو تو دور بیٹھتا ہو تو نظر تو آتا ہے. تو سارے مکے میں آپ کا ایک انداز مشہور تھا، بڑا سنجیدہ، اوپر سے حسن بے مثال. حسن تو ایسا تھا کہ ہاتھ ہوئی پڑی ہے. تو وہ حسن بھی ہے، ساتھ آپ کی متانت اور سنجیدگی سے مجھے یاد آ گیا مدینہ شریف میں ایک شخص تھا، تو حضور نا اس کے پاس خود چل کے گئے، اس کے گھر گئے، جا کے اسے دروازہ جب ناک کیا، وہ باہر آیا تو آپ نے تعارف فرمایا، میں محمد، پتہ نہیں آپ مجھے جانتے ہیں کہ نہیں؟ فرمایا نہیں میں آپ کو جانتا ہوں، آپ کے بارے میں سنا ہے کہ آپ یہاں آئے ہوئے ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ میں اس لیے حاضر ہوا تھا کہ میں چاہتا تھا کہ آپ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں، تو میں آپ کو دعوت دین دینے آیا، اسلام کی دعوت ہے. تو اس نے کہا چلے یہ تو اچھا کیا کہ آپ آئے ہیں، مجھے بڑی خوشی ہے، لیکن آپ اتنے بڑے منصب پہ فائز ہیں، آپ بہت بڑا منصب ہے، رسول ہونا، نبی ہونا، تو آپ مجھے بلا لیتے، میں آ جاتا، تو آپ میرے گھر چل کے آ گئے، اس کی مجھے سمجھ نہیں آئی. تو آپ نے بہت خوبصورت جملہ بولا، اور میں شخص مجھے تیری سنجیدگی بڑی پسند ہے. اللہ سبحان اللہ، تیری سنجیدگی نے مجھے کھینچ لیا. تو ایک سنجیدہ شخص ہے، اور یہ چیز مجھے بڑی اچھی لگتی ہے، اس لیے چل کے آیا ہوں کہ مجھے تیری صدا سے بڑا پیار ہے. یہ سنجیدگی، ہر وقت ہنستے رہنا، ہر وقت ہاتھ پہ ہاتھ پھینکتے رہنا، کہہ کے لگاتے رہنا، یہ حضور کا طریقہ نہیں. سارے بولو نہیں، یہ سنجیدگی حضور کا طریقہ. تو چونکہ وہ متانت سنجیدگی بچپن سے تھی، تو جس کے پاس بھی گئے نا کہ مجھے کام چاہیے، انہوں نے کہا جی حاضر. ایک جگہ آپ پہنچے تو بکریوں کے لیے آپ نے کہا کہ چلا دوں گا، تو مجھے بتا دیں کہ کتنا معاوضہ دیں گے. انہوں نے کہا اتنا دیں گے، شام تک آپ اپنا جگہ لے جائیں، چلا لیں. حضور نے فرمایا کوئی حرج نہیں، میں چلا جاتا ہوں. حضور بکریاں لے کے نکل گئے. کبھی کہیں بکریاں جا رہی ہوں نا، تو ذرا بکریوں والے سے ڈنڈا لے کے تو تھوڑی دیر ذرا تم بھی بکریوں والے بن جانا انشاءاللہ. کہو نا میرے نبی نے یہ کام کیا، حضور کا طریقہ ہے، حضور نے بکریاں چلا. تو آپ نہ وہ نکلے. اچھا مکے میں دھوپ بڑی ہوتی ہے، جو ہی آپ نکلے میدان کی طرف، آپ ابھی میدان میں داخل ہی ہوئے
के ऊपर से ठंडे बादल का एक टुकड़ा सुभान अल्लाह। और बकरियों पे भी साया कर दिया, आप पे भी साया कर दिया। अब जिधर जिधर वो बकरियां जाती हैं साथ साथ बादल का टुकड़ा भी जाता है, साथ साथ आपके ऊपर भी साया है। तो दूर से लोग देखते हैं तो कहते हैं यार मोहम्मद जहाँ पे जा रहे हैं वहां वहां बादल भी जाता है। तो हैरान हुए, लेकिन खैर शाम को जब वो दिया मुआवजा, उन्होंने जाके हज़रत अबू तालिब को दिया, वो बड़े खुश हुए, कहा बेटा मान लो कि आपने आज पहली कमाई अपनी की है। हुजूर बड़ा खुश होकर मुस्कुरा के फरमाया कि जितना कुर्ब मुझे अल्लाह ने आज दिया इससे पहले नहीं था। सुभान अल्लाह। ये जो तकलीफ होती है ना रिज़्क़ हलाल की, ये अल्लाह के करीब कर देती है। आप क्या समझते हैं कि जब कमर में दर्द होती है और आपको जब पसीने के ऊपर आप शराब होना शुरू होते हैं और आपका जिस्म पसीना से जो है वो तकलीफ में आता है, अल्लाह उसी वक्त अपना कुर्ब भी तुम्हें दे रहा होता है, बरकत दे रहा होता है, रहमत दे रहा होता है। तसल्ली रखो कि जो रिज़्क़ हलाल में टेंशन तकलीफ आए वो तुम्हारे लिए अल्लाह की बारगाह में जाने का जरिया है। शायद वो नमाज रोजे से तुम ना पहुंच सको, जो उस दौरान तुम्हें तकलीफ आई थी, दर्द हुई थी, उस दर्द ने तुम्हें अल्लाह के करीब कर दिया। फरमाया बड़ी बड़ी बरकत मिली। अच्छा, उसके बाद मक्के वालों को ये पता चल गया कि जिसकी बकरियां मोहम्मद चलाते हैं ना, उन बकरियों पे ठंडा बादल रहता है। हर बंदा पहुंच पहुंच के आता कहता मेरी बकरियां ले लो, मेरी बकरियां ले लो, मेरी बकरियां ले लो। यूं मेरे नबी ने रिज़्क़ हलाल किया, तुम भी ऐसे करो इंशाअल्लाह, तुम्हारे लिए जरूरी है। तीसरा जो हुजूर का ये अमल था कि आपने फिर उसके बाद जब थोड़ा सा और बड़े हुए तो फिर 3 वस्फ आपको दुनिया के सामने लेकर आए, और दुनिया ने जो 3 वस्फ देखे, एक अमानत, एक सदाकत और एक वादा पूरा करने की खूबी। ये 3 काम आपने इतने ज्यादा किए हैं, इतने ज्यादा किए हैं कि आपका नाम ही सादिक पड़ गया। बोलिए नाम कब पड़ता है पता है? जब नाम पड़े किसी का तो वो 1-2 साल से नहीं पड़ता, बोलो उसके लिए कम से कम 20 साल चाहिए आपको। 20 साल के बाद नाम पड़ जाता है यार ये बंदा ये है। तो हुजूर ने कितना ही अमल किया होगा कि आपका नाम ही सादिक पड़ गया। सच्चा, कभी झूठ नहीं बोला। अमानत, इस कदर अमानत थी कि पूरे मक्के के लोग आपके पास अपना जेवर, अपना माल, अपनी चीजें रखवाया करते थे, इतना एतबार करते थे लोग आप। तो तुम लोगों ने अपना एतबार बनाना है इंशाअल्लाह। कहो ना, बोलो क्या कहा, बोलो जरा सारे। अगर तुम लोगों ने अपना एतबार खो दिया, कोई तुम पे एतबार ना करेगा तो दीन पे भी नहीं करेगा। वो तुम्हारी हरकतों को दीन समझते हैं, जो तुम करते हो ना वो उन्हें क्या पता कि कुरान में क्या हदीस में, वो तुम्हें देख के दीन समझेंगे। लिहाजा अपने ऊपर ध्यान करो, तुम्हारी अमानत, दयानत, सदाकत इतनी मजबूत हो कि तुम्हारी जुबान पे जो आ जाए लोग कहें कि नहीं हजरत ने बात कर दी है, कभी नहीं हटेंगे आप। क्यों? क्योंकि ये हुजूर का तरीका है। तो अपने ऊपर ऐसा अंदाज बनाइए जो अमानत, दयानत और सदाकत के ऊपर उतरता हो। अब ये सारी बुनियादें हुजूर ने कुरान उतरने से पहले रख दी हुई थी। कुरान अभी नहीं उतरा, बोलो उससे पहले ही ये बुनियादें रख दी। और सबको पता था कि आपसे बड़ा कोई अमीन नहीं, कोई सादिक नहीं, कोई आपसे बड़ा वादा पूरा करने वाला। यहाँ क्या हाल हो चुका है, तेले का एतबार नहीं करते, और जनाब बहुत बड़े मुबल्लिग बने हुए, जनाब बहुत बड़ी जो है वो फलां चीज आपके ऊपर, किस चीज का मुबल्लिग है, आपके ऊपर एतबार ही करने लो। ऐसा ना हो इंशाअल्लाह। अपनी शख्सियत को डैमेज ना करना, अपनी शख्सियत को डैमेज ना होने देना। और उसका तरीका यही है कि अपनी जुबान की हिफाजत करना, जुबान की हिफाजत करना। जब कोई बात तुमसे हो गई, किसी की हो गई बात, और कह दिया कि भाई फलां जगह फलां वक्त में आ जाऊंगा या फलां मेरा मामला, तो पूरी तरह उस पर आपने पूरा अमल करना है, क्योंकि आपकी बात को लोगों ने दीन समझ लिया, आपकी बात दीन की तरह ली जाए। मेरे नबी ने ऐसे किया। और वो क्या वक्त था जब हुजूर सफा पे चढ़े और फरमाया कि कोई है जो ये कह दे कि मैं झूठा हूं। अगर मैं कहूं कि इस पहाड़ के पीछे से एक लश्कर हमला करने वाला है तो क्या मान लोगे? सबने कहा जी मैं मान लूंगा। क्यों? क्योंकि आपने कभी झूठ बोला ही नहीं। अपनी जुबान को पहले पेश किया, दीन बाद में पेश किया। बोलो मैंने क्या जुमला बोला? अपनी जुबान को पहले पेश किया, दीन को बाद। दीन बाद। हम दीन पेश करते करते थक जाते हैं। और भाई जिस जुबान से दीन पेश कर रहे हो वो जुबान तो देखो,
تو اللہ مجھے بھی بنائے، آپ کو بھی بنائے انشاءاللہ. دھیان رکھیں اپنی پرسنالٹی کو بالکل ڈیمیج نہ ہونے دیں، کیونکہ لوگوں نے آپ کے پیچھے نمازیں پڑھنی ہیں، لوگوں نے آپ کے پیچھے جمعے پڑھنے ہیں، لوگوں نے آپ کے پیچھے اپنے دین کو سمجھنے کے لیے آنا ہے، اور اگر آپ نے ذرا سا بھی عمل کر دیا تو دین سے بھاگ جائیں. اللہ آپ سب کو توفیق دے دے. میرے حضرت اللہ صاحب رحمۃ اللہ شاہی، آپ نے ہمیں جب یہ ذمہ داری دی، خلافت دی، تو آپ نے صرف ایک ہی بات کی تھی، صرف ایک ہی بات. آپ نے کہا بیٹا بات سن، دھیان سے سنو میری بات. سن رہے آپ؟ سن رہے ہیں؟ پہلے لگے کہ بیٹا ایک ہی بات، نمازیں تمہاری، تمہارے روزے، تمہارے باقی دین کے معاملات وہ آپ ہم پہ چھوڑ. بولو کیا کرنا؟ آپ ہم سے چھوڑ دیں. آپ وہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم نماز، روزہ، آپ کے سارے دین کے معاملات وہ ہماری طرف سے. آپ بالکل اس کی بالکل فکر نہ کریں. آج کے بعد تم نے کوئی فکر نہیں سیکھی. میں کہا جی ہو گیا. تو کہتے ہیں بس فکر آپ نے یہ کرنی ہے، اپنی زبان کے اوپر کبھی بھی ایسی بات نہ کر بیٹھنا جو پوری نہ کر سکو. نہ بولنا ایسی بات. ہاں یہ بات مجھے آپ ضمانت دے دیں، دین کی گارنٹی میں دے دیتا ہوں، دین کی ساری گارنٹی میری طرف سے. آپ یہ ضمانت دیں کہ آپ نے اگر زبان دے دی تو پورے کریں انشاءاللہ. دوسرا آپ سے یہ عرض ہے کہ آپ باقی کام آپ پہ چھوڑ دیں، لیکن رزق حلال آپ نے خود کمانا ہے. اس کے لیے میری دعاؤں کا انتظار نہیں کہ صاحب دعا کریں گے تو رزق حلال آئے گا، فلاں کریں گے تو رزق حلال. چھوڑیں، آپ خود نکلیں، اپنے پسینے بہائیں، محنت کریں، کوشش کریں، گرمی سردی سہیں، رزق حلال آپ نے کمانا ہے، باقی دین ہمارے ذمہ. میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ تربیت تھی جو آج ہمیں اللہ نے اتنی برکت دی ہے. یہ میرے حضرت کے ان لفظوں کا فیض، ان لفظوں کا فیض ہے کہ حضور کی ذات سے بھی یہ چیز ہے. آپ نے یہ تین چیزیں اپنے ساتھ رکھی: صداقت، دیانت، امانت اور وعدہ پورا کرنا. تو اپنے اوپر یہ پابندی لگاؤ انشاءاللہ. بہت زیادہ انشاءاللہ پابندی. میں تم لوگوں سے مخاطب ان کی مہربانی سے. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ یہ بھی اسی بات کو لے رہے ہیں، لیکن میرا مطلب، میرا مقصد تم لوگ، تمہاری میری تمہارے ساتھ بات ہو رہی ہے. آقا اسلام نے اس سے آگے جا کے ایک اور بات کی ہے، سنو. اور وہ خوبصورت انداز ہے جو 40 سال کے بعد نظر آیا. جب 40 سال ہو گئے نا تو حضور کی تبلیغ کا انداز بدل گیا، کیونکہ قرآن اترنے لگا. بولو قرآن آ گیا، نماز آ گئی، قرآن کے احکام آ گئے. اب حضور نے پھر ڈٹ کے کام شروع کیا. اور اللہ نے آپ کو قرآن حکم بھی دے دیا کہ یا ایھا المزمل قم فانذر، اے چادر اوڑھنے والے چادر پھینک، اٹھ اور لوگوں کو ڈرا لوگوں کو میری طرف سے. باقاعدہ حکم آ گیا یا ایھا المزمل. میرا نبی چادر بھی اوڑھتا ہے تو قرآن بن جاتا ہے. سبحان اللہ. اس کی بات بھی کر رہے ہیں، چادر بھی اوڑھتا ہے تو قرآن بن جاتا ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، تو شان مصطفیٰ زندہ باد. چادر بھی اوڑھتا ہے تو قرآن بن جاتا ہے. یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے. یہ کیا آپ چادر اوڑھ کے پھر رہے ہیں؟ چھوڑیں چادریں، اٹھیں اور میری طرف سے لوگوں کو ڈرائیں. پھر حضور نکلے، آقا نے اپنا انداز بدل دیا. لہٰذا آپ نے بھی بے ڈر ہو کے لوگوں کو دین سکھانا ہے انشاءاللہ. بولیے کیا کرنا ہے؟ بے ڈر ہو کے. کوئی کسی قسم کا کوئی رزق آپ کا بند نہیں کر سکتا، کوئی آپ کی بیماری کا ذمہ دار نہیں، کوئی آپ کے گھروں کے مسائل حل نہیں کر سکتا. یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں. اللہ جسے چاہے دیتا ہے، جس کو چاہے پریشان کرتا ہے، خوشی دیتا ہے. یہ اسی کی مرضی ہوتی ہے. چھوڑ دیں، قم فانذر، اٹھیے اور ڈرائیے. تو آپ نے بھی یہی کرنا ہے. آپ نے دین کو پھیلاتے جانا ہے. کسی کا ڈر خوف نہیں ہونا چاہیے. بغیر ڈر کے کیجیے، بغیر خوف کے کیجیے. کسی سے دب کے نہ کیجیے. کوئی مسجد کا کوئی صدر ناراض نہ ہو جائے، اس کو پاؤں کی نوک پہ رکھیں. آپ کسی کی کوئی آپ کے ساتھ ایسا معاملہ ہو کہ صدر صاحب کیا کہیں گے، میں یہ بات کر دوں گا تو وہ کیا کہیں گے. یہ چھوڑیں. آپ نے اللہ رسول کا پیغام دینا ہے، لوگوں کو سناتے جائیں. آپ دیکھیے اللہ اتارے گا آپ کی باتیں لوگوں کے دلوں میں، کیونکہ آپ اللہ کے لیے بول رہے ہیں. کسی ڈر کے دب کے نہیں بات کرتے. آپ
تو اللہ توفیق دے گا. یہ حضور کو سکھایا گیا, حضور نے کیا, کتنا کیا, اتنا کیا کہ انہیں سمجھ آ گئی مکے والوں کو کہ یہ باز نہیں آئیں گے. وہ سارے پہنچ گئے ابو طالب کے پاس اور انہوں نے 4 بہت بڑی پیشکشیں کی. پہلی پیشکش, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگر تم کسی بڑے خاندان کی حسین ترین عورت سے شادی کرانا چاہتے ہو, ہم تمہاری کرا دیں. نمبر 2, تمہیں کعبے کی چابیاں چاہیے, ہم کعبے کی چابیاں بھی دے دیتے. نمبر 3, تمہیں کعبے اور مکے کا سردار بننا ہے, ہم سارے تیرے آگے ہاتھ باندھ لیں گے, تجھے سردار بنا لیتے. نمبر 4, جتنا مال اور دولت تمہیں چاہیے تم منہ سے بولو, ہم تمہاری چولی میں ڈال دیتے ہیں, لیکن دین کی تبلیغ چھوڑ دو, دین کو پھیلانا چھوڑ دو, اللہ کا نام لینا چھوڑ دو. یہ 4 چیزیں, ان میں سے کچھ بھی, یا چاروں کٹھی لینا چاہتے ہیں, مل کے کہو سبحان اللہ. کعبے کی چابیاں بولو, مکے کی سرداری, بہترین عورت سے شادی اور مال. مجھے بتائیے کس مرد کی آرزو میں نہیں ہے؟ کون دنیا میں ایسا شخص ہے جسے یہ 4 چیزیں مفت میں دی جائیں, وہ کیوں نہیں لے گا؟ ضرور لے گا. لیکن حضور نے جملہ ایسا بولا ہے کہ وہ تاریخ کا ایسا حصہ ہے کہ جب بھی اسے پڑھتے ہو تمہارا دل خوشی سے جھوم جائے گا. تم مبلغین ہو, تمہارے لیے وہ جملہ بہت بڑی طاقت ہے. تو میں اچھا تم یہ 4 آفریں کر رہے ہو, پیشکش کر دی ہیں تم نے, ٹھیک ہے تم نے کہا, لیکن سنو, اگر تم میرے دائیں ہاتھ پہ چاند اور بائیں پہ سورج بھی لا کے رکھ دو تو بھی محمد دین کو پھیلانے سے باز نہیں. اسے کہتے ہیں ڈیڈیکیشن. کیا کہتے ہیں بولو؟ ڈیڈیکیشن. کیا کہتے ہیں بولی؟ ڈیڈیکیشن. اس کو ڈیڈیکیشن بولتے ہیں. ڈیڈیکیٹ ہو جانا کہ بھائی مجھے اس سے پرواہ کوئی, مجھے کوئی مسئلہ نہیں, آپ مجھے ننگی زمین پہ بٹھا دیں, آپ مجھے نرم صوفے پہ بٹھا دیں, آپ مجھے مٹن کھلا دیں, آپ مجھے دال کھلا دیں, آپ مجھے جو ہے نذرانے میں لاکھ روپیہ دے دیں, آپ مجھے ویسے ہی بھیج دیں پانی پلا کے, مجھے اس سے کوئی غرض ہی نہیں ہے. وہ تمہارے لیے, تم جو مرضی کرو, میں دین پھیلا کے رہوں گا. یہ سے ڈیڈیکیشن بولتے ہیں. اور یہ سے کہتے ہیں آپ بغیر کسی طلب کے یہ کام کرتے ہیں. اب وہ حیران رہ کے کہاں سے چاند لائے, کہاں سے سورج لائے جو نبی کے دونوں ہاتھوں پہ رکھے. اچھا ایک بات کروں, آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. حضور نے یہ 4 آفریں چھوڑ دی, بولو بولو نا بھائی, سارے بولو. جب چھوڑ دی, اس کے بعد جب دین کو آپ نے پھیلایا, تو مجھے بتائیں کہ اللہ نے نبی کو مکے کا سردار نہیں بنایا؟ نہیں سر. کیا کعبے کی چابیاں آپ کو خود نہیں ملی؟ کیا بہترین عورتوں سے شادی نہیں ہوئی؟ کیا اتنے امیر نہیں ہوئے کہ فرمایا کہ اللہ اگر مجھے حکم دے اور میں کر دوں تو احد سونے کا بن کے میرے ساتھ چل پڑا؟ کچھ تو آ گیا. 4 چیزیں آ نہیں گئی حضور کی. دین کو پھیلانے والے کے لیے 4 چیزیں لکھی. مجھے کہو نا سبحان اللہ. اعلیٰ عورت سے شادی, بہترین سرداری, اعلیٰ کعبے کی برکتیں, رحمتیں, اور جتنا چاہو مال و دولت, سب کچھ دے دے گا. لیکن ڈیڈیکیٹ ہو جاؤ دین کے لیے. یہ کیا کبھی کوئی غم آ گیا, کوئی دکھ آ گیا, بیوی آ گئی, کوئی فلاں شے آ گئی, فلاں روک دی, فلاں روک دیا, تو چھوڑ چھاڑ کے بھاگ بھوگ گئے. میں نے بھی کہا نکھڑی پیٹ بگیاڑا جوگی, مر جاؤ گے ختم ہو جاؤ. یہی اصل میں ڈیڈیکیشن ہے کہ آپ نے حد کر دی. اور وہ کتنا بڑا انداز تھا جب آپ کو طائف میں وہ سخت دن دیکھنا پڑا کہ اس طائف کا وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ حضور مجھے بتائیں اتنی لمبی زندگی آپ کی, اتنا وقت گزرا, کون سا دن سخت ترین دن تھا آپ کی زندگی؟ فرمایا مجھ پہ طائف کا دن بڑا سخت دن تھا, بہت سخت دن تھا میرے اوپر. عائشہ مجھے نہ پوچھو وہ دن میں بتا نہیں پاتا, اتنی سختی میرے اوپر آئی. 3 میل تک بدبخت گنڈوں نے توڑایا آپ کو, پتھر مارے گئے, اتنی سختی کی گئی آپ پہ کہ آپ کے جسم اندر سے خون بہتا بہتا آپ کے پاؤں کے جوتوں تک پہنچ گیا. تم امیجن کر سکتے ہو, تصور میں لاؤ کہ وہ کتنا سخت وقت ہوگا جو ایک مبلغ کے ساتھ پیش آیا. میں اور آپ اگر مبلغ بنتے ہیں, آج تک ایسا دن تو نہیں دیکھا ہم نے کبھی, بولو کبھی ایسا دن تو ہمارے اوپر تو نہ آیا کیونکہ محلے والے ہمارے پیچھے پڑ گئے, انہوں نے کہا کہ آپ یہاں درس دینے آئے, آپ کو پتھر مارنے, ہم نے ایسا کبھی نہیں ہوگا ہمارے ساتھ. حضور کے ساتھ یہ بھی ہوا. وہاں اس طرح میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں وہ لفظ بولے تھے, مولا کیا تو مجھے ان کے ہاتھوں مروا دے گا آج؟
کیا یہ مار ڈالیں گے مجھے؟ کیا مجھ محمد کے لیے آج آخری دن ہے؟ ختم ہو گیا کام. اس قدر سخت معاملات میں دیکھو نا, بلڈ اترتا ہوتا پاؤں تک پہنچ جائے تو بتاؤ کیا ہوتا ہے, کیا اور کوئی مدد کرنے والا نہیں, صرف ایک خادم ساتھ ہے. باغوں میں, انگوروں کے باغ میں جاتے ہیں, وہاں جا کے وہ انگوروں کے باغ کا مالک دیکھ لیتا ہے, وہ بھاگتا ہوا آتا ہے, انگور کے گچھا سامنے رکھتا ہے, کہا آپ اس کو استعمال کریں, آپ بڑے زخمی ہیں. تو حضور کہتے ہیں میں ضرور کھاؤں گا, لیکن اے بندے تو ہی اسلام قبول کر لے, تو ہی کلمہ. آپ ڈیڈیکیشن دیکھیں, اس وقت بھی دین کو پھیلانے کی فکر ہے کہ کسی طرح دین آگے چلا جائے, کوئی نہ کوئی بندہ نیک ہو جائے. اس وقت بھی یہی فکر ہے آپ کو, اور آپ فرما رہے ہیں کہ تو اسلام قبول کر لے. تو ایسی ڈیڈیکیشن تمہارے اندر ہونی چاہیے انشاءاللہ. ایسی ڈیڈیکیشن لے کے آؤ, اتنی زیادہ تمہیں تکلیف ہو کہ کوئی شخص برا ہے, اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اس حد تک چلے جاؤ کہ اپنی تکلیف بھول کے اس کو بھی دعوت دین دے. کتنی بڑی سعادت. تو یہ میرے نبی کا انداز, اللہ تمہیں بھی ایسا بنائے انشاءاللہ. اور کبھی بھی گھبرانا نہیں, کبھی بھی گھبرانا نہیں. اس وقت بھی اللہ نے مدد فرمائی, جبریل آئے, سارا کچھ ہوا, سارا کچھ ہو گیا, مدد بھی آ گئی, سب کچھ ہو گیا, اور حضور نے انہیں معاف بھی کر دیا. حضور نے فرمایا یہ طائف, یہاں سے ہی مجھے امید ہے یہ لوگ مجھے پہچانیں گے, اور اسلام کا جھنڈا لہرانے والا محمد بن قاسم اسی طائف کے ایک شخص کا بیٹا ہے. اگر وہ حضور اس وقت پتھروں کا بدلہ لے لیتے اور پہاڑ پھینکوا دیتے طائف کے اوپر, تو آج پاکستان انڈیا میں سوائے مندروں کے کچھ نہ ہوتا. یہ پاکستان انڈیا میں پہلا شخص جو اسلام لے کے آیا محمد بن قاسم, وہ طائف کے ایک شخص کا کی اولاد میں سے, جو میرے نبی نے اس وقت معافی دی تھی. میرے کہو نا سبحان اللہ, حضور نے معافی دی تو آج پاکستان انڈیا میں اسلام. تو یہ میرے نبی کا طریقہ ہے, آپ ڈیڈیکیٹ ہو کے کام کرتے تھے. ڈیڈیکیشن اتنی زیادہ کہ حد ہے, اس سے زیادہ کیا ہوگی کہ جب آپ غزوہ احد ہوا تو کس قدر سخت وہ حملہ تھا کہ 70 کے قریب صحابہ شہید ہو گئے. حضور کے قریب جتنے صحابہ تھے سارے ادھر ادھر, ان کی لاشیں بکھر گئیں, حضور اکیلے رہ گئے. آخر اسلام اپنے گھوڑے پہ سوار ہوئے اور آپ نے ہوا میں تلوار لے لائی, فرمایا انا رسول اللہ, کہا میں اللہ کا رسول ہوں اور سچا رسول ہوں. یہ کہہ کہ آپ نے گھوڑے پہ ایڑ لگائی, اور آپ ہی کی وہ دوبارہ لڑائی کا رزلٹ تھا کہ کافر دوبارہ بھاگ گئے. اکیلے آپ لڑنے لگے احد کے میدان میں, کوئی آپ کے ارد گرد نہیں تھا. آپ نے کہا میں اللہ کا سچا رسول, مل کے سے بتا دو, لڑنے لگے. ایسی ڈیڈیکیشن. اب ذرا بھی تھوڑا سا مال کم ہو گیا, کوئی بیماری آ گئی, تھوڑی سی گھر میں کوئی ٹینشن پریشانی آ گئی, سب سے پہلے حضرت صاحب چھوڑتے ہیں, سب سے پہلے دین گیا, مسجدیں گئی. تو تجھے کیا پتا دین کی, تجھے وجہ جا کے رضائی میں سو جا منہ اندر کر کے, تجھے کیا پتا, تجھے دین کے پھیلانے سے کیا غرض ہے؟ دین پھیلانے والے شیروں کے سینے رکھتے ہیں. مجھے کہو نا سبحان اللہ, یہ شیروں کے سینے والے لوگ یہ نہیں کرتے کسی کو کوئی مسئلہ نہیں, ہم آگے پریشانی آ گئی. درس اپنی جگہ میرے حضرت ساری رحمتیں اپنی اللہ ان پہ نازل فرمایا. ابھی میں اسلام آباد کا جب آپ کے صاحبزادے کا جنازہ تھا, میں نے عزت کو وہاں پہ دیکھا, آپ بے شک جنازہ سامنے پڑا, آپ دین کی دعوت وہاں بھی دے رہے ہیں, کوئی آپ کوئی ملال نہیں, کوئی چہرے پہ غم نہیں, کوئی اس طرح نہیں ہے, کوئی ایسی بات نہیں. اللہ کی ضمانت تھی چلی گئی, اور آپ کے چہرے پہ کوئی ملال نہیں. گفتگو اسی طرح مجھے وہ کرتے ہیں, یار آپ نے بھی کل میں بات کرنی ہے تو اس صبر کے موضوع پہ کیجیے. مجھے کہو نا سبحان اللہ, کہ لوگوں کو دین سکھائے, آپ چھوڑے ہو گیا مثال, لوگوں کو دین کی بات سے. ایسی ڈیڈیکیشن چاہیے انشاءاللہ. اس کے بعد حضور نے ایک اور انداز پیش کیا جو آپ کی مثال کے قریب نظر آیا. جب آپ مثال کے قریب پہنچے تو اس وقت ایک نئے انداز سے دین کی آپ نے ترویج کی ہے, اور وہ انداز یہ تھا کہ آپ کا بخار سے شدت کا معاملہ تھا, تو آپ نے اپنی جگہ سیدنا ابو بکر کو نماز پڑھانے کا حکم دیا. 17 نمازیں حضور نے ان کے پیچھے پڑھی. حضرت ابو بکر نے نماز کی جماعت کرائی, آپ پیچھے کھڑے ہوئے, اور یہاں تک کہ اتنی بیماری تھی کہ آپ دونوں کندھوں سے صحابہ اٹھا کے لاتے آپ کو, اور آپ جماعت میں شامل ہوتے. اس حد تک دین کے لیے آپ نے اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ اگر اس طرح بھی تمہیں مسجد میں نہ پڑے تو ضرور آنا. بلکہ سبحان اللہ,
اس طرح بھی تمہیں مسجد جا کے کھڑا ہونا پڑے تو بھی میری سنت تمہارے سامنے، اس وقت بھی کیا۔ اور پھر جب آپ کا سر مبارک سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی گود میں تھا، سنیے، سیدہ عائشہ کی گود میں تھا سر مبارک، اور آخری لمحات میں چند سیکنڈ زندگی کے رہ گئے، اس وقت کیا فرماتے ہیں صحابہ ذرا آج اکٹھے ہو جاؤ، میں نے ایک بات کرنی۔ صحابہ آگے حضور کو حکم دینے لگے، فرمایا اپنی بیویوں کے حق میں اللہ سے ڈرو۔ یہ حضور کی وصیت سن لو، کیا بولو؟ اپنی بیویوں اپنی کے بیویوں کے حق میں اللہ سے اللہ سے ڈرو، اور فرمایا اپنے نوکروں کے حق میں اللہ سے ڈرو۔ یعنی جاتے جاتے بھی دین کی تبلیغ کر دے، پھر دین کی بات سنا گئے آخری لمحوں میں بھی، کہ بالکل اس سے ہٹے نہیں۔ اور وہ جب تک زبان آپ کی بولتی رہی، دین سکھاتی رہی، جب تک زبان کے ساتھ دیا نا رسول نے دین ہی سکھایا۔ اور آخر میں جب آخری لفظ تھے اللہم الرفیق الاعلی، اے اللہ تو سب سے بڑا رفیق ہے، وہ بھی آخری الفاظ آپ نے ڈیڈیکیٹ ہو کے اس دین کے لیے۔ اور جب آپ خطبہ حجۃ الوداع دے رہے تھے، وہ منظر دنیا نے دیکھا کہ آپ نے حج ادا کر لیا، خطبہ دے لیا، تو لوگوں سے پوچھا کیا لوگوں، کیا میں نے اللہ کا پیغام تجھ تک پہنچایا؟ کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ تو سب لوگوں نے ہاتھ اٹھا کر حضور پہنچا دیا۔ حضور نے یوں انگلی آسمان کی طرف اٹھائی، فرمایا مولا تو بھی گواہ ہو جا، تو بھی گواہ ہو جا۔ 3 دفعہ فرمایا تو بھی گواہ ہو جا کہ میں نے اپنا کام بولو کر دیا۔ ختم۔ تو جب تک آخری سانس ہے اسی طرح رہے گا انشاءاللہ۔ ہم نے یہی کرنا ہے، ہم یہی کرنا ہے۔ ایک تو یہ جو آپ کی ڈیڈیکیشن رہی کہ آپ نے ہر لمحے پہ دین کو پہلے رکھا ہے، دین پھیلایا ہے، دین کی بات کی۔ پھر آپ کے اوپر بعض اوقات ایسی حالتیں بھی آئی ہیں کہ ان حالتوں میں آپ نے اپنے سامنے آنے والے معاملات پہ اتنا صبر فرمایا ہے، اس قدر صبر فرمایا ہے کہ ہم مبلغین کو وہ صبر سیکھنا چاہیے۔ اور اگر آپ میں صبر نہیں ہے تو پھر بھی آپ دین نہیں سکھا پاؤ گے، کیونکہ آپ بے صبر سے انسان ہیں، جلدی ہائپر ہو جاتے ہیں۔ تو حضور ایسے نہیں تھے، آپ بہت صبر فرماتے تھے۔ کیسے؟ مجھے وقت یاد آتا ہے جو سورہ لہب اترنے کا وقت ہے، سورہ لہب جو ابو لہب کی مذمت میں اتری ہے، اور وہ اس قدر سخت صورت ہے، تبت یدا ابی لہب، اے ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، تیری بیوی مونج کی رسی سے پھانسی دے کے مر جائے۔ یعنی پوری صورت بد دعاؤں پہ مشتمل ہے، اور بد دعائیں کون دے رہا ہے؟ بولو اللہ بد دعائیں دے۔ بتاؤ وہ کیسی سخت صورت ہے، یہ کیوں نازل ہوئی؟ کبھی سوچا کہ ایسا کیوں ہوا کہ اتنی سخت صورت کیوں اترنے کی نوبت آ گئی؟ ہوتا یہ تھا جب آقا اسلام تبلیغ فرماتے تھے تو آپ اکثر حج کے دنوں میں جب آپ دیکھتے کہ لوگ مکے سے آ گئے ہیں اور بہت سارے لوگ حج کے لیے جمع ہو گئے، تو آپ پھر کبھی طواف کعبہ کے دوران، کبھی منی میں، کبھی مزدلفہ میں، کبھی عرفات میں، ہر جگہ آپ جا کے لوگوں کو دین کی طرف بلاتے تھے اور مختلف جگہوں پہ جاتے تھے، ٹریول کرتے تھے آپ۔ یہ جو آپ کبھی کسی گھر میں جاتے ہیں، کبھی کسی گھر میں جاتے ہیں، یہ وہی حضور کی عطا ہے، وہ جب مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں۔ تو یہ ابو لہب بدبخت جو ہے یہ پیچھے پیچھے چلتا تھا، اور جہاں حضور بات شروع کرتے تو یہ پیچھے سے اونچی آواز سے کہنا شروع کرتا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ جھوٹا ہے، اس کی بات نہ سنو۔ تو حضور بولتے رہتے، یہ بدبخت پیچھے سے یہ باتیں کرتا ہے، لیکن حضور اس کو کوئی توجہ نہیں دیتا، آپ اپنی بات کرتے رہتے، کوئی سنتا کوئی نہ سنتا۔ کیونکہ ایک تو جہاں پہ آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ کے چہرے کی کشیشی اتنی زیادہ تھی کہ لوگ آپ کے ارد گرد کھڑے ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ، پھر آپ بولتے تو زبان سے پھول جھڑتے، بڑا خوبصورت کلام ہوتا، لیکن وہ بدبخت پیچھے سے اونچی آواز سے یہ باتیں کرتے۔ پھر ایک بار ایسا بھی ہوا کہ اس نے ایک ڈھول والا منگوایا، اور جب حضور بات کرتے نا تو ڈھول والا سے کہتا شروع ہو جائے، تو وہ ڈھول بجانا شروع ہوتا، اتنا ڈھول بجاتا۔ اب میں بات کر رہا ہوں، فرض کروں میں بات کر رہا ہوں، یہاں پہ قریب ایک ڈھول والا کھڑا ہو جائے، بتائیے میری بات کا کیا ہے، میں کیا سنا سکتا ہوں آپ کو کہ کیا ڈھول بج رہا؟ میرے حضور نے یہ بھی برداشت کیا، بالکل نہیں بولے آپ اس کو کہتے اچھا بھائی تو بجا،
آپ آگے چلے جاتے, وہاں جا کے شروع کرتے, وہ ڈھول والا وہاں آ جاتا کیونکہ اس نے پیسے لیے ہوتے, وہ پیچھے ڈھول بجا رہا, حضور آگے چلے جاتے. یوں بار بار جب آپ جگہ بدلتے تو وہ تھک کے ایک وقت آتا کہ وہ بجا بجا کے ابو لہب سے کہتا بھائی یہ تو بندہ باز ہی نہیں آ رہا, تو مجھے پیسے دینا میں تو جاؤں, میرے تو ہاتھ ختم ہو گئے بجا بجا کے, یہ تو باز نہیں ہے. تو یہ ہے ڈیڈیکیشن, یہ ہے صبر, سبحان اللہ. کہ آپ کو روکنے والے چپ ہو جائیں, جی جی, آپ اپنے کام سے باز نہ. اپنے کام سے بات. تو حضور کو اتنا تنگ کرتا, لیکن حضور آپ کہیں اور چلے جاتے, وہاں سے آگے چلے جاتے, وہاں سے آگے چلے جاتے. تو ایک وقت آتا کہ وہ چھوڑ دیتا. تو پھر جب ایک بار ایسا ہوا کہ حضور ایسی بات کر رہے تھے تو آپ اپنے ہاتھ بھی ہلاتے تھے, بات کر رہے, میں بات کر رہا ہوں ساتھ ساتھ ہاتھ ہلا, تو حضور بھی ایسے. تو یہ بدبخت جو ہے پیچھے کھڑا تھا, اس نے حضور کے ہاتھوں پہ ہاتھ مارا, زور سے ہاتھ مارا, حضور کے ہاتھ پہ ہاتھ لگا, ہاتھ نیچے چڑھا. آپ نے یوں مڑ کے دیکھا, لیکن آپ نے کوئی بات نہیں کی, چپ رہے, خاموش رہے, یہاں تک کہ وہ بدبخت بولتا رہا, لیکن آپ نے کوئی بات. ساتھ ہی جبریل علیہ السلام تشریف لائے, پوری سورہ لہب نازل کر دی. بدبختہ تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں, تم نے میرے نبی کے ہاتھوں پہ ہاتھ مارا, تم نے میرے نبی کو اتنی زور سے تنگ کیا ہے, اب دیکھتا ہوں تیرے ساتھ کہ تیری بیوی خودکشی کر کے مرے گی, تیرے ساتھ بھی جو ہوگا دنیا دیکھے گی. اور ایسا ہی ہوا, پورے جسم پہ پھوڑے آبلے پڑ گئے, بدبو پھیل گئی, کوئی قریب نہیں آتا تھا, جس کمرے میں تھا اس کو کوئی آ کے دوائی نہیں دیتا تھا, یہاں تک اسی کمرے میں مر گیا. اور بدبو اتنی تھی کچھ زیادہ, دور سے رسا پھینک کے اس کی گردن میں ڈال کے کھینچ کے باہر لایا گیا. پھر مدینے کی گلیوں سے اور مکے کی گلیوں سے کھینچ کے اس کو گزار کے دور میدان میں لے گئے اور دور سے پتھر مار مار کے وہی قبر بنا دی. آج تک پتہ ہی بدبخت ہے کہاں دفن, مٹا دیا اس کا نشان. تو میرے نبی نے صبر اتنا فرمایا, میرے غور سے سبحان اللہ. تو تمہارے اندر بھی اگر اس حد تک صبر نہیں ہے نا, تو محترم جا کے رضائی میں لیٹ جائیں, مبلغ بننا بند کر دیں, آپ چھوڑ دیں. آپ نہ بتائیں لوگوں کو نیکی کی بات, چپ کر دیں. آپ تھوڑے ذرا پیسہ سے کمائیں, 2-4 بچے جمیں, اور ذرا تھوڑا سا خوشیاں دیکھیں, کچھ غم دیکھیں, اور اپنی قبر میں نا مرو, ختم ہو جائے. آپ کا کوئی کام نہیں ہے زندگی. یہ دین کا پھیلانے والا یہ شیروں کے سینوں والوں کا کام. کتنی سخت تکلیف برداشت کر کے آپ نے وہ دین پھیلایا ہے. تو اللہ نے بڑی سعادت دی آپ کو, انشاءاللہ کہو نا, بڑی سعادت دی. اور تمہاری تسلی کے لیے ایک حدیث سناتا ہوں. اگر اسلام نے فرمایا حشر کے دن جو مبلغ ہوں گے دین کے, اللہ انہیں کیا اعزاز دے گا, اللہ انہیں نبیوں کے ساتھ کرسیوں پہ بٹھا دے گا. نبیوں کے ساتھ بیٹھنے کی سعادت تمہیں ملنے والی ہے. لہٰذا یہ چھوٹا معاملہ نہیں. حضور نے اتنا بڑا, بھائی کیا نبیوں کے ساتھ بیٹھنا کیا معاملہ علیحدہ, بھائی کیا امام کعبہ بیٹھیں گے, نہیں, ایسا نہیں ہے. تم بھی بیٹھو گے, اللہ تمہیں بٹھائے گا. جو حضور کا دین پھیلاتا ہے وہ نبیوں کی کرسیوں پہ ہوگا. اور دیکھیں کتنا پیار ہے دین پھیلانے والوں سے. جو اذانیں دینے والے ہیں, فرمایا اللہ ان کی گردنیں لمبی کر دے گا, گردنیں لمبی ہو جائیں گی. وہ میدان حشر میں دور سے نظر آئیں گے, وہ لوگ ہیں جو اذانیں دینے والے ہیں, گردنیں اونچی ہوں گی. اللہ وہاں نمایاں کرے گا, تمہیں کرسیوں پہ بٹھائے گا. مل کے کہو نا سبحان اللہ, گردنیں اونچی کر دینا. یہ چھوٹا منصب ہے, بہت بڑے معاملات. اللہ نے کتنی برکت دی, کتنی رحمت دی ہے. اور فرمایا وہ حدیث تو میری انرجی ہے, میری موٹیویشن ہے. وہ حدیث جب بھی میں پیش کرتا ہوں, یہ حدیث میرے اندر کا جذبہ خون بڑھا دیتی. اللہ کرے تمہارے اندر بھی یہ چلتی رہے. کئی بار سنائی ہے. اگر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا اگر دین پھیلانے والا معاملہ ہے تو سنو, تم دین پھیلاتے ہو, اخلاص کے ساتھ پھیلاتے ہو, تمہیں کوئی غرض نہیں ہے, تم ایسا نہیں کرتے ہو کسی دولت کو دیکھتے ہو, کسی مال کو دیکھ کے ایسا کرتے ہو, نہیں, تم اللہ کے لیے یہ کام کرتے ہو. تو سنو, ساری دنیا کے نیکوں کو اکٹھا کرو اور انہیں دنیا کے ایک بولنے میں رکھ دو, دوسری طرف ایک مبلغ رکھ دو. فرمایا وہ جو ساری دنیا کے لوگ ہیں ان کی مثال قطرے جیسی ہے, اور یہ جو مبلغ ہے اس کی مثال سمندر جیسی ہے. ہے مقابلہ قطرے کا اور سمندر کا, کوئی آپس میں ہے کوئی ریلیشن, کوئی نسبت بنتی ہے سمندر کی اور قطرے کی؟ اس لیے بیٹو تم نے کام ہی یہ کرنا ہے, انشاءاللہ تمہاری ہڈیوں میں یہ اتر جائے. میں احمد صاحب کو کئی دفعہ یہ بات کر چکا ہوں, بیٹا تمہارا کام ہی یہ ہے, تم نے کرنا ہی یہ ہے, تمہارا یہی مقصد ہے, تم نے یہی کام کرنا ہے.
جس طرح لوگ بڑے ہو کہتے ہیں جوتے بناتے کہتے ہیں تو جوتیاں بنانے ساری زندگی. جس نے بہت بڑی فیکٹری لگا بولتا تو میری فیکٹری ہی چلانی ہے. بولو ایسے کہتے ہو کہ نہیں کہتے ہو؟ بولو نا یار. دنیا دار کیا کہتا ہے اپنے بچوں سے؟ یہ کہتے ہیں نا ادھر تو فیکٹری چلانی ہے, ادھر تو جوتے بنانے ساری زندگی, ادھر اسی نائی ہے تو نائیاں کا ہی کام کرنا, یہی کہے گا نا. تو ہم نے اپنے بچوں سے کہنا بچوں تم نے دین ہی پھیلانا ہے بس. انشاءاللہ اپنی اولادوں کو یہ سوچ دے کے جاؤ, تمہارا کام ہی ہے اور یہ تمہارا لائف سٹائل ہے. ہماری زندگی کا سٹائل ہی جینے کا یہی ہے بس, اس کے سوا کوئی سٹائل نہیں. یہ میرے نبی کا سٹائل جو ہم کہو نا سبحان حضور کا یہی سٹائل. سیدنا حسن بھی یہی کرتے رہے, اگر حضور کے صاحبزادے ہوتے یہی کرتے, سیدہ فاطمہ بھی یہی کرتی رہی, سیدنا علی بھی یہی کرتے رہے. حضور کے سارے اہل بیت دین ہی سکھاتے دنیا میں, سارے اہل بیت یہی کرتے تھے. حضور کا گھرانہ صرف دین پھیلاتا رہا, کوئی کچھ نہیں اور کیا. تو ہم اپنے بچوں کو یہ سوچ دے کے جائیں, یہی ہمارا بیٹا مقصد. میرے والد نے جب مجھے یہ کہا تھا بیٹا تیری دونوں آنکھیں روشن ہونی چاہیے, ایک طرف دنیا کی آنکھ بھی روشن ہو, دوسری طرف دین کی آنکھ بھی روشن ہو. ایک جملہ انہوں نے مجھے بولا ہے بس. انہوں نے مجھ پر کبھی کوئی سختی نہیں کی تھی, کبھی ایسا نہیں کیا تھا کہ کوئی ایسا مطلب نہ تو مسجدوں میں کوئی ساتھ بٹھا دینا بیٹھ جائے, ایسا کچھ نہیں کہا تھا. کہا تھا بیٹا مجھے تیری دونوں آنکھیں روشن چاہیے, تو تم جانو تم نے کیسے کرنی ہے. تو اتنا وہ اعلیٰ ترتیب سے اتر گیا دل میں کہ اسی کی برکت آج دنیا میں پھیلاتے پھرتے. دونوں آنکھیں روشن ہو, ساتھ دین بھی سیکھو, ساتھ اللہ کے رسول کی محبت بھی سیکھو اور آگے پھیلانے کی ساتھ بھی. دیکھو یہ کتنا معاملہ کہ یہ جو ہم نہیں بات کرتے, اور میں ایک اور بات بھی کر دوں آپ کے لیے, آپ کرنے لگا, ان کو تو میں بات کر ہی رہا ہوں, آپ کے لیے کرنے لگا. یہ جو مبلغ ہوتا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی مسجد کا مولوی ہی. بولو میں نے کیا بولا؟ مسجد کا مولوی ہونا ضروری نہیں ہے, یہ کسی مسجد کا ممبر و محراب پہ ہونا ضروری نہیں ہے. آپ جہاں بھی ہوں آپ مبلغ بنیں, آپ جس بھی جگہ پہ ہیں مبلغ بنیں. حضور کی کوئی بات آگے سنانا شروع کریں, کوئی حدیث آگے سنانا شروع کریں, کوئی قرآن کی آیت سنائیں, کوئی اچھا واقعہ سنائیں. ابھی میں نے کتنی باتیں بتائیں, ان کو کہیں پیش کریں, آپ کا نام بھی مبلغین میں شامل کر لیا جائے گا. اس لسٹ میں بولو ہمارا نام. تو یہ تسلی رکھو, یہ تو چلو ایک کیجول سا انداز ہوتا ہے, ضروری بھی ہے کہ ممبر و محراب پہ لوگ بیٹھتے ہیں, اور آج جو ممبر و محراب پہ لوگ بیٹھ گئے ہیں اس کی وجہ ہماری سستی. اگر ہم لوگ صحیح تیار کر لیں تو ان کموں کا کیا کام ہے کہ ممبر و محراب پہ بیٹھتے. ہم اس لیے ان چیزوں کو جھیل رہے ہیں کہ ہم اپنی سستی کا شکار ہیں. اگر یہ سارے بچے تیار ہو جاتے ہیں اور یہ جا کے ممبر و محراب کے وارثین بنتے ہیں تو بتاؤ ان سے دین کتنی برکت سے پھیلتا ہے, کتنی برکت. یہ ہماری سستی کہ ایسے لوگ ممبر و محراب پہ آ گئے جس کا کوئی والی وارث نہیں. علامہ اقبال نے یہی رونا رویا تھا, اور یہی رونا رویا تھا کہ یہ جو مسند نشین ہو چکے ہیں زاغوں کے تصرف میں ہیں. اچھا بعض دیکھا ہے بعض جگہوں پہ نا علامہ کے یہ شعر پسند نہیں کیے جاتے, وہ کہتے ہیں ساڑھی اصل حقیقت بیان کرتے ہیں. زاغوں کے تصرف میں ہیں عقابوں کے نشے, میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد. دیکھیے کیا جملہ. زا کہتے ہیں کوے کو, کہتے ہیں کوا بیٹھ گیا جہاں عقاب بیٹھنا چاہیے تھا, جہاں باس بیٹھنا چاہیے تھا. بولو کالے رنگ کا بدصورت کوا بیٹھ گیا. کہا زاغوں کے تصرف میں ہے عقابوں کے نشے میں, میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد. کیونکہ جناب پیر صاحب کے بیٹے جو ہوئے, پیر صاحب کے بیٹے ہیں, تو لہذا میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد. خود محنت سے کچھ نہیں کمایا, نہ کوئی تحقیق کی ہے, نہ کوئی پڑھائی کی ہے, نہ کوئی ذکر فکر کیا, نہ لطائف طے کیے ہیں, نہ کوئی اس طرح کا انداز. میراث میں آئی ہے مسند ارشاد. تو یہ میری اور آپ کی سستی ہے کہ ہم جب تک بہترین معاملات میں نہیں جائیں گے یہ ممبر و محراب ہمارے کیپچر رہیں گے. تو اللہ ہمیں سے محفوظ کر جائے. سارے نہیں ہیں, بہت سارے اللہ نے ایسے حالات بھی مسندیں رکھی ہیں جن کی وجہ سے دین کی رونقیں ہے. اللہ نے سلامت رکھے, اللہ نے سلامت.
تو لہذا یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ممبر محراب پہ ہی آئیں تو آپ مبلغ ہوتے ہیں، جہاں بھی آپ ہیں مبلغ بنیں اور اس ڈیڈیکیشن کو پیش کرتے ہیں۔ آخری بات، آقا اسلام نے ایک حدیث ایسی بیان کی ہے کہ جو رونگٹے کھڑے کر دینے والی حدیث ہے، اور وہ آپ کے جسم کے لوں جو ہے وہ کھڑے کر دیں گے، اتنی سخت حدیث ہے۔ اس میں آپ نے یوں فرمایا کہ جبریل علیہ السلام اللہ نے بھیجا کسی قوم کی طرف اور فرمایا کہ جبریل جاؤ فلاں علاقے میں اور فلاں علاقہ پورے کا پورا ختم کر دو، ان کے بچوں کو، عورتوں، مردوں، بوڑھوں، سب کو ختم کرو۔ استغفر اللہ بولو، سب کچھ ختم کرو۔ اور ایسے کئی عذاب اللہ نے دیے ہوئے ہیں، بڑی بڑی قومیں برباد کر دی ہیں۔ فرمایا کہ نافرمان ہو گئے، جاؤ سب کو ختم کرو۔ حضرت جبریل پہنچے، ساتھ ہی واپس آ گئے۔ تو اللہ نے پوچھا کہ جبریل ابھی تو آپ گئے ہیں، واپس کیا آپ نے ختم کر رہے کام؟ تو میں نہیں مولا، میں جو ہی پہنچا ہوں کرنے کے لیے، تو میں نے دیکھا وہاں ایک ایسا شخص دیکھا جس نے آنکھ جھپکنے کے برابر بھی کبھی گناہ نہیں کیا۔ کیسے بولو؟ آنکھ جھپک، اتنا بھی وقت اس کا گناہ میں نہیں گزرا۔ اس مجمع میں اتنا بڑا ولی کوئی نہیں بیٹھا ہوگا اس وقت، کر کے بیٹھا ہوگا بولے نا، انہیں خود گناہ ہوتے ہیں۔ تو حضرت جبریل فرمانے لگے مولا ایسا بندہ ہے کہ ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی گناہ نہیں، تو میں اس لیے واپس آیا ہوں کہ کیا اسے بھی ختم کر دوں یا اسے اٹھا لوں، کیونکہ بہت نیک آدمی ہے نا، کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ سے حکم ہوا جبریل اب جاؤ، اب آ ہی گئے ہو تو سنو، سارے کے سارے اس زمین کے حصے کو اٹھاؤ، اسے آسمان کی بلندیوں پہ لے جاؤ اور اس کو اسی شخص کے سر پہ دے مار۔ استغفر اللہ، اور کیا کہا؟ اسی شخص کے سر پہ دے اسی شخص کے سر۔ کیوں ایسا کیا کیا اس کو؟ بیچارے نے کچھ بھی نہیں کیا، گناہ کیا ہی نہیں کبھی، اتنی بڑی سزا اسے کیوں دے گیا؟ ورنہ مجھے وجہ تو بتا دے، ٹھیک ہے میں عمل کروں گا، لیکن اتنا بڑا معاملہ کہ اسی کے سر پہ مارنا ہے۔ ہاں اس لیے کہ وہ اندر بیٹھ کے خود تسبیح پھیرتا رہتا ہے، کسی کو نیک بنانے کی طرف توجہ نہیں کرتا، کسی کو نیکی کی بات سنانے کی کوشش نہیں کرتا، خود اسے پتا ہے نماز کیسے پڑھنی ہے، کسی کو سکھاتا نہیں، خود اسے پتا ہے قرآن کیسے، فلاں اللہ کا کلام کیسے پڑھنا، کسی کو سکھاتا نہیں، اسے پتا ہے سجدہ کیسے دیتے ہیں، اتنا نیک ہے کہ اسے پتا ہے گناہ بہت بری بات ہے، کسی کو بتاتا نہیں کہ گناہ سے بچنا ہے، خود نہیں کرتا لیکن دوسروں کو بتاتا بھی نہیں۔ تو ایسے نیک کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں، اور زمانہ ایسے نیکوں سے بھرا پڑا ہے کہ وہ یہی سوچ رہے ہیں سالوں کی اسی پہ بیٹھے ہوئے، ساری زندگی گزر گئی، سفید داڑھی آ گئی اور اندر یہی سوچ کے بڑے خوش ہوتے ہیں، بڑے خوش ہیں، اتنے خوش ہیں کہ ہم نے اتنی اچھی زندگی گزاری ہوئی ہے، لیکن اتنی نیک نامی ہے، اس قدر نیک نام، پورا محلہ جانتا ہے بہت نیک انسان ہے، بہت تہجد گزارا ہے، اندر اتنا خوش ہے اس کا۔ اسے یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ اللہ کو ایسے نیک کی کوئی ضرورت نہیں، جو کسی کو آگے نیکی بتاتا ہے، سکھاتا ہے۔ تو میرے بچوں تم نے یہ کام کیا، اور بظاہر اس طرح سے شاید نیکی نہ ہو، لیکن جب آگے بتاؤ گے نا تو تم اس نیک سے بھی کہیں زیادہ اللہ کی نظر میں اچھے ہو جائے جو لوگوں کو نیکی سکھاتے۔ تو اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ میرے بال بال سے آپ کے لیے دعائیں نکلتی ہیں، میں جب آپ کو ان درسوں میں بیٹھے ہوئے دیکھتا ہوں، میں جب آپ کو سنتا ہوں، آپ میں سے کوئی درس دے رہا ہوتا ہے، کوئی بات کر رہا ہوتا ہے، یا آپ میں سے کوئی اس عظیم دعوت کو آگے پیش کر رہا ہوتا ہے، مجھے میرا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے، مجھے فخر ہونا شروع ہوتا ہے کہ اصل کام یہ ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے خود اتنے نیک نہ ہو، بولو نا بھائی، جی جی، ہو سکتا ہے خود اتنے نیک نہ ہو، لیکن چونکہ بات آگے سنا رہے ہیں، اللہ کو یہی پسند ہے بس کہ میرے دین کی بات آگے۔ تو اللہ کو توفیق دے کہ آپ اسی طرح سے عظیم دعوت کو پیش کرتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے حضور کی زندگی کا ایک ایسا وصف رکھا ہے جو شاید کبھی ایسا ماحول نہ بنے، تو آج آپ وعدہ کرتے ہیں کہ آپ ان باتوں کا خیال رکھیں گے انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھائیں، وعدہ کرتے ہیں۔ میں آپ سے مخاطب ہوں آپ سے کہ آپ ممبر و محراب کے وارثین ہیں، دین کو پھیلانے والے، ان باتوں کا خیال رکھیں۔
یہ درد کے نالے ہیں، یہ ایک ایک لفظ درد میں ڈوبا ہوا ہے۔ اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کی ایک ایک ادا سے لوگ دین سیکھیں گے، اور اس دین کو غلط نہ سکھا دینا، صحیح سکھانا، تاکہ جب حضور کے پاس ہو جائے تو کہیں شکایت نہ کہیں کرو، نبی کے پاس جائے تو خوش ہو کے کہے کہ مجھے فلاں شخص نے تیار کر کے آپ کے پاس بھیجے، اور حضور بھی خوش ہو کے سینے سے لگائیں کہ آ جاؤ، کیا سنوارا تجھے اس شخص نے، آ جاؤ میرے سینے لگے۔ تو اللہ توفیق عطا فرمائے۔ کھڑے ہو کے دو شیز کا کچھ نام پڑھیں، پھر دعا کیا۔ مسجد نبوی کے صبح ہوئے شاموں کو سلام، یا نبی تیرے غلاموں کے غلاموں کو سلام، یا نبی تیرے غلاموں کے غلاموں کو سلام، جو پڑھے جاتے ہیں روز و شب یا رسول اللہ
جو پڑے جاتے ہیں روز و شب آپ کے دربار میں پیش کرتا ہے ضروری ان سلاموں سلام صاحب ذکر کے بعد قلب کے ساتھ ذکر کریں گے، اپنی توجہ ان جگہ پر مرکوز کریں اور وہ کی کانوں سے سنیں کہ آپ کا دل تک تک نہیں بلکہ اللہ اللہ کے یہی سلسلہ عالیہ مشمولیہ کی خصوصیت ہے کہ ہم ذکر خفی کرتے ہیں اور انسان کے سب سے زیادہ خفی جو پارٹ ہے وہ دل ہے، جو حصہ ہے باڈی کا وہ دل ہے کہ دل دریا سمندر میں ہوں گے تو کون دلا دیا جانے ہیں۔ ہمارے ساتھی جو اہل ذکر ہیں، جنہوں کو باقاعدہ ذکر کا طریقہ سکھایا گیا ہے، جنہوں نے باقاعدہ ذکر کا طریقہ سیکھا ہے، وہ اپنے تمام لطائف کے اندر اللہ کے ذکر کو جاری کریں اور ایک مبلغ کے لیے لطائف کا طے ہونا بڑا ضروری ہے کہ جب وہ اس کو طے کر لیتا ہے، یہ سب سے آسان اور شاطر رستہ ہے، جس کے بعد اس کی زبان سے نکلی ہوئی سادہ سی بات، سادہ سے انداز میں سیدھی وہ بات نکلے تو لوگوں کے دلوں پر اثر رکھتی ہے، لوگوں کی روح کو عشق مصطفیٰ سے تڑپا دیتی ہے، وہ صرف آپ کے باطن کا پاک ہوں۔ اور تمام ساتھی اپنے تمام لطائف کے اندر ذکر کریں۔ شعر کی توجہ شامل حال ہے اور یہ موقع بھی ہے، دستور بھی ہے، پوری یکسوئی کے ساتھ ذکر کریں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ مولا طویل وقت سے ساتھی سر شام سے لے کر آدھی رات ہمیں پائی ہے، تیرے محبوب کے ذکر میں بیٹھی ہے، تیرے محبوب کی ادائیں، تیرے محبوب کی گفتگو، قرآن کی آیات اور یہ خوبصورت نعتیں، یہ خوبصورت میزبانی محبت سے آئے ہوئے لوگ، یہ سب مولا تیری بارگاہ میں حاضر ہیں تیرے محبوب کے ذکر کے لیے۔ اللہ ہماری یہ مزدوری قبول ہو، حضور کی محبت میں کیا گیا ایک لفظ جو مولا تاثیر تو شاید ہماری وجہ سے نہ رکھے، لیکن تو مولا اس میں خود اپنی تاثیر ڈال کے قبول فرما لے۔ اللہ قبول فرما لے۔ میرے تمام مولا ساتھیوں کو سلامتیاں دے، برکتیں دے، جو تیرے دین کے لیے محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تیرے دین کو انہوں نے اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا ہوا ہے، اللہ قبول فرما لے۔ اللہ العالمین جتنے بھی ہمارے ساتھی اس نیک عمل میں ہمارے دست و بازو ہیں، اللہ سب کو سلامتی ہے۔ اللہ شاہ صاحب تشریف لائے،
خاص طور پر سید اقبال حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی قبر پہ آج کی پوری مجلس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرمائے الہ العالمین۔ میرے تمام بزرگ، تمام خواجگان نقشبندیہ، تمام خواجگان قادریہ، چشتیہ، ویسیہ، نوریہ، قدریہ، صافیہ، فدیہ، شیعہ، بھائی دنیا میں جتنے بھی مبلغین آئے جو قبروں میں دفن ہو گئے، سب کو آج کی برکت دی جاتی ہے، قبول فرمائے۔ قرآن کی آج کی آیت کا نور، حضور کی سیرت کا نور ان کی قبروں میں روشنی بنا کے اتار دیا جائے۔ اللہ جنہوں نے تیرے دین کو پھیلایا، تیرے دین کو ہم تک پہنچایا، یہ خوبصورت کتابیں لکھی، یہ خوبصورت دروس دیے اور ہم تک دین کی اصل شکل پہنچائی گئی، اللہ قبول فرمائے، ان کی خدمتوں کو قبول کر لے، ہمارا نام بھی ان کے ساتھ شامل فرمائے۔ بشر کے دل ہمیں نامین ہو لیکن لکھنا مولا بڑے گناہ گار ہیں، بڑے گناہ گار ہیں، لیکن تیرے دین کو پھیلانے سے بڑا ہی پیار ہے، اللہ قبول فرمائے۔ ہمارے اس پیار کو قبول کر لے، ہمارے اس پیار کو لفظ پر لفظ مولا تیری بارگاہ میں پیش ہے، اللہ قبول فرما۔ الہ العالمین بڑی محبت سے نواز فاروق صاحب، بلال فاروق صاحب، اعجاز بیٹے نے یہ اہتمام کیا، مولا ان کی اس خوبصورت خدمت کو قبول فرما لے۔ مولا بلال سے ہمارے ساتھ نواز صاحب عمرہ میں شامل رہے، اللہ عمرے کی ساری برکتیں انہیں نصیب فرمانا، اس گھر کو چاروں طرف سے برکتیں دے، رحمت عطا فرما مولا، ہر رزق کی برکت دے، ہر فضل اور رحمت کا جتنا بھی دروازے ہیں وہ سارے ان کے لیے کھول دیے جائیں۔ ان کے گھر میں جتنے افراد ہیں، ان کی بیویاں، ان کے بچے، ان کے جتنے بھی پیچھے معاملات، خاص طور پہ والدہ محترمہ، مولا صحت عطا فرما دے، برکتیں عطا فرما دے۔ مولا طاہر فاروقی صاحب اور دیگر ہمارے بچے جو اس گھر میں ہیں، مولا سب کو برکتیں اور رحمتیں دے۔ الہ العالمین تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، مولا اس گھر کو جو تو نے برکت دی ہے، اس گھر سے جو تو نے دین کی دعوت کو عام کیا ہے، اللہ ہمیشہ کے لیے اس گھر کو برکتیں عطا کرتے رہنا، فضل دیتے رہنا، جو آج تک اس گھر کو نصیب ہوا، مولا اور برکتیں عطا فرما۔ آخری دن آگے ربیع الاول کے، ہماری مولا زبانیں تھکنا شروع ہو گئی، ہمارے جسم تھکنا شروع ہو گئے، ہماری سوچیں اب مولا تیرے نبی کی اس تعریف تک شاید کبھی نہ پہنچ سکیں جہاں تک تو نے نبی کی تعریف کو پہنچایا ہے۔ مولا ہم حق عطا نہیں کر سکے، اللہ اتنی اور زندگی دے تاکہ اور تیرے نبی کی تعریفیں کرتے رہیں۔ اللہ قبول فرما، اللہ قبول فرما لے۔ لا حول ولا قوة الا بالله العظیم وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ مولا ہمارے سارے ساتھی جو دین کے ممبروں میں آپ کے وارثین ہیں، اللہ سب کو حضور کی سچی سیرت کا نمونہ بنا دے، سب کو حضور کی سیرت کا نمونہ بنا دے۔ آقا اسلام کی شان مقدسہ کو مولا سمجھ کر ان کی محبت کا دل میں دیپ جلا کر ان کی سیرت کو اپنے جسم پہ نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کرم فرما، میرے تمام بزرگ جتنے بھی ہم تشریف لائے میرے ساتھی محبت والے خاص اس محلے سے، اس علاقے سے، گلی سے، محلے سے جو آیا چل کے، سب کی مولا دین دنیا آخرت کو بہتر فرما دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وصلی اللہ تعالی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لنگر جو ہے پیش فرما دیں۔